السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مسیحی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے لمحوں کی پہچان بھی رکھنا۔ اس کو لکھا ہے سدرا سحر عمران نے۔ بہت ہی زبردست کہانی ہے، بہت مزہ آیا کہانی سن کے، اور اینڈنگ بھی اتنی سیٹسفائنگ تھی۔ ہاں، تھوڑی بہت درمیان میں دکھی چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی اسی لیے زیادہ دکھ ان باتوں کا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا یہی انصاف ہے، جو غلط بوتا ہے وہ غلط کاٹتا بھی ہے۔ تو وقت کو مزید ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنے ہاتھوں میں موجود سمر انڈسٹریز کی گلابی فائل پہ آخری نگاہ ڈال کر اس نے آہستگی سے گلاس ڈور کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ یس میم، آپ نے مجھے اٹس اوکے۔ ریوالونگ چیئر کو دروازے کی طرف گھماتے ہوئے اس نے اپنا مخروطی ہاتھ اٹھایا۔ خان بردرز کی فائل میں اوکے کر چکی ہوں۔ ڈیڈ کے کیبن میں پہنچا دینا، بلکہ کاشان سے کہہ دو تم اس وقت میرے ساتھ سائٹ پر چل رہے ہو۔ گلاس ٹیبل سے کی چین اور سیل اٹھا کر اس نے ٹیبل پر بکھری فائلز اٹھا کر دراز میں رکھی۔ میم، کاشان اس وقت بزی نہیں، آپ اسے لے جائیں۔ بخاری صاحب نے مجھے باجو انڈسٹری کی گو کہ وہ اپنا کام بڑی حد تک ختم کر چکا تھا، مگر میڈم زباریہ کے ساتھ سائٹ پر جانا اسے قطعی پسند نہیں تھا۔ جب یہ اختلاف کر بیٹھا، تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں ڈیڈ کو انفارم کر کے آتی ہوں۔ اس کا مشورہ سنے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو وہ بے بسی سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر رہ گیا۔ یہ بڑی گاڑیوں اور بنگلے والے لوگ چند ہزار کے بدلے ورکرز کی مرضی بھی خرید لیتے ہیں۔ سخت بیزاری کے عالم میں اپنی ٹیبل کو لاک کرتے ہوئے اس نے گھڑی کی سمت نگاہ کی۔ سوئیاں 5 کے ہندسے کو چھونے والی تھیں، یعنی 2 گھنٹے لازماً قربان کرنے پڑیں گے۔ ایک تو میڈم زباریہ بھی بال پوائنٹ اپنی بدرنگ جینز کی پاکٹ میں اڑس کر وہ باہر نکل آیا۔ پارکنگ لاٹ میں موجود سلور گرے سیوک کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنے عام سے لباس کو دیکھ کر خفت محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ زباریہ گولڈن بالوں پہ گوگلز جماتی اس کے پاس رک کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ سیاہ جینز پہ شوخ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ انفال نے ایک پل رک کر اسے دیکھا اور نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ کچے آنگن کی شکستہ دیواروں پہ شام اترنے کا منظر ہر روز کی طرح افسردگی کی دبیز لہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تائی اماں اور امی اس بڑے سے کمرے میں جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھیں۔ اس نے تھکی ہوئی پژمردہ نگاہ دیواروں پہ پھدکتی رنگ برنگی چڑیوں اور سیاہ کووں پہ ڈالی اور آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں مرغیوں کے ڈربے کے سامنے پھینکنے لگی۔ پل بھر میں ہی 2 مرغیاں اپنے درجن بھر چوزوں کے ہمراہ دوڑی چلی آئیں۔ پھر قدیم طرز کے منقش تخت پہ باؤل رکھ کر وہ تاروں پہ سے خشک کپڑے اتارنے لگی۔ اسی وقت کھلے کواڑوں سے راہمہ اندر آئی تھی۔ اس کے بے حد خوبصورت چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجے تھے۔ اشنا کے ہاتھ تار پر ہی جمے رہ گئے۔ راہمہ نے ہینڈ بیگ اور چادر تخت پر اچھال دیے اور خود کونے میں لگے ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گئی۔ چند دنوں سے وہ معمول سے لیٹ آنے لگی تھی۔ اشنا اس سے دیر سے آنے کا جواز پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر رک گئی۔ کپڑے تخت پر ڈال کر وہ اسٹیل کی بالٹی اٹھا کر صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی۔ معمول کے کام نمٹا کر وہ کونے میں منہ ہاتھ دھونے آئی تو راہمہ ابھی تک پتھر کی سل پر بیٹھی اپنے ہاتھوں اور پیروں پر صابن رگڑ رہی تھی۔ کیسا رہا فنکشن؟ اشنا نے سناٹے کو چیرنا چاہا، مگر شاید وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے صابن کی جھاگ بناتی رہی۔ کافی دیر سے ختم ہوا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج نگہت آپا کے گھر کا چکر لگائیں گے۔ 3 سوٹ مکمل ہو گئے ہیں ان کے۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، 1 کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ اشنا نے چونک کر اس کی متورم آنکھوں کو دیکھا جو اب دوپٹے سے چہرہ رگڑ رہی تھی۔ تم روئی ہو؟ نہیں، آنکھوں میں صابن چلا گیا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی تخت پر رکھے کپڑوں پر جا کر ڈھیر ہو گئی۔ آپی، مسالہ میں نے بھون دیا ہے، سبزی ڈال دیں؟ ہانیہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ اچھا ہنی، تم یہ کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ پہ رکھ دو، میں فارغ ہو کر استری کرتی ہوں۔ آپ ہی اب کتنے کپڑے ہوتے ہیں نا دھلائی کے لیے؟ پہلے بھائی کے 3-4 سوٹ ہفتے کے لازمن ہوتے تھے۔ ہمیں کتنا غصہ آتا تھا ان کے اتنے کپڑے دھوتے ہوئے، ڈنڈے چلا چلا کر برش رگڑ رگڑ کر ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور اب تو ہم بھائی کے نخرے اٹھانے کو ترس گئے ہیں، وہ نم لہجے میں کہہ کر کپڑے سمیٹنے لگی۔ انجانے میں ہی اشنا کے دل کا ایک اور زخم ادھڑا تھا۔ ابھی رہنے دو، میرا موڈ نہیں ہے اٹھنے کا۔ راہمہ کسلم بندی سے یوں ہی لیٹی رہی۔ پتہ نہیں کتنے دنوں سے کپڑے نہیں بدلے ہوں گے۔ یہاں دال سبزی پر جھگڑا کرتے تھے، اب پتہ نہیں دال بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ ابا نے بہت زیادتی کی ان کے ساتھ، بہت برا کیا انہوں نے۔ وہ آنکھیں رگڑ کر تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ اچھا ہے نا، روز روز کی چک چک سے جان چھوٹ گئی اس کی۔ اس گھر میں رہ کر ہمیشہ کنویں کا مینڈک بنا رہنے سے تو اچھا ہے
وہ دوڑ دھوپ کر کے اپنا مستقبل سنوار لے۔ ایسی باتیں راحمہ ہی کر سکتی تھی۔ بڑی آنکھوں میں ضروری نہیں کہ خواب بھی بڑے ہی سجائے جائیں۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، مگر راحمہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ یہ صبر و قناعت اور گھٹ گھٹ کر جینے کا ہنر تمہیں ہی آتا ہوگا۔ ہر انسان تمہاری طرح قانع اور صابر نہیں ہوتا اوشنا۔ ویسے بھی خواب دیکھنا یا نہ دیکھنا ہمارے بس میں کب ہوتا ہے؟ اور پھر چند خواب ہی تو ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے پاس، خوش آئند مستقبل کے 2-4 سپنے، انہی کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن بس مجھ جیسے لوگوں کی جن کی زندگی بس پرندے کی طرح ہوتی ہے جس کے پر کاٹ کر اسے ہوا میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ خوش قسمت ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر تلاشنے دنیا کی بھیڑ میں جا نکلا ہے۔ ہم دونوں ایک جیسی خواہشیں رکھتے ہیں مگر ایک جیسی قسمت نہیں۔ آغاز سفر میں ہی مقدر واضح نہیں ہو جاتے، قسمت کے راستے بہت مبہم ہوتے ہیں۔ ہمیں تعمر خبر نہیں ہو پاتی کہ ہم نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ نفس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں بڑی حسرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ تم دونوں آدھی روٹی بھی اسی لیے چھوڑ دیتے ہو کہ تمہیں تمہاری بھوک سے کم ملی، لیکن راحمہ تم آدھے گلاس کو آدھا ہی کیوں سمجھتی ہو؟ وہ آدھا بھرا ہوا بھی تو ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تم دونوں ہم سب سے اتنے مختلف کیوں ہو؟ ہاں واقعی ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہم غلط جگہ پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ ہنسی مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی بے تاثر ہی تھیں۔ او لالے، نہانے والا صابن کہاں چھپایا ہوا ہے؟ صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل کے نہیں دے رہا۔ کمرے میں وارد ہوتے ہی میٹرس پہ اوندھے لیٹے کاشان نے جلدی سے دریافت کیا، مبادا دوبارہ باہر نہ نکل جائے۔ 4-5 گھنٹے تو برباد کر دیے مگر 10 روپے خرچ کر کے صابن نہیں خرید سکا۔ میں نے کہاں چھپانا تھا صابن؟ کل اس کنجوس شیخ سے ادھار مانگا تھا، لے گیا ہوگا۔ واحد کرسی پہ رکھے میلے کچیلے کپڑے فرش پر پھینک کر وہ دھم سے بیٹھ گیا۔ چل پھر نکال 10 کا نوٹ۔ میری جیب غریب کی کٹیا کی طرح ویران ہو چکی ہے۔ میں کیوں نکالوں؟ جس نے نہانا ہے وہی نکالے، وہ بے رخی سے کہہ کر جوگرز اتارنے لگا۔ آج میڈم نے شاندار ڈنر کی بجائے ہری مرچیں کھلا دی ہیں شہزادے کو جو منہ لٹکا ہوا ہے۔ خواہ مخواہ کی بیگار۔ کاشان کی شوخی اسے ایک آنکھ نہ بھائی، بیزاری سے سر جھٹکا۔ سچ انتہائی ناشکرے ہو تم۔ یہی بیگار میرے حصے میں آتی تو 100 کلمے پڑتا، مگر واہری قسمت، ایسی مہربانیاں اپنے نصیب میں کہاں۔ کاشان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اٹھ مر یہاں سے، پہلے کم سردی ہو رہی ہے جو آہیں بھر رہا ہے۔ میں تو کافی کوشش کرتا ہوں کہ میڈم کی نظر عنایت تجھ پر ہو جائے مگر وہ لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ میٹرس پہ تکیہ سیدھا کرتے ہوئے وہ چت لیٹ گیا۔ شاندار منو سلوا انڈیل کر آئے ہیں نا، اس دہکتے ایندھن میں جبھی آتے ہی خمار چڑھ رہا ہے۔ مجھ غریب کو شیخ صاحب کی اکبری کے ہاتھوں کا آلو شوربہ زہر مار کرنا ہوگا۔ پانی کے تالاب میں پولیو زدہ آلو کھانے کے تصور سے ہی اس کا جی متلا گیا۔ الماری میں کپڑے نئے سرے سے تہہ کر کے رکھتے ہوئے اس کی نظر پچھلی سالگرہ پہ دیے گئے برتھ ڈے کارڈ پر پڑی تو اس نے بے ساختہ کارڈ اٹھا لیا۔ سماعتوں کے آس پاس اس کا گمبھیر لہجہ سرسر آیا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ آپ ہی آپ بکھرتی چلی گئی۔ عمر عزیز کی 19ویں سالگرہ مبارک ہو ڈیئر کزن۔ محسن نقوی کی عذاب دید گفٹ کرتے ہوئے وہ ازلی شوخی سے گویا ہوا۔ دعا ہے 1000 برس تم میرے ساتھ جیو۔ یہ دعا تم مجھے دے رہے ہو یا خود کو؟ اشنا نے کارڈ سے نظریں ہٹا کر گھورا۔ ایک ہی بات ہے ڈیئر، بائی دا وے آج کے اس خاص خوش دن اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے مونگ مسور کی دال ہی کھلا دو۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہ محویت سے تکتا رہ گیا۔ تیرا جمال نگاہوں میں لے کر اٹھا ہوں، نکھر گئی ہے فضا تیرے پیرہن کی سی۔ لب بے اختیار کہہ گئے تھے، اشنا جھینپ کر اٹھ گئی۔ دال تو تم روز ہی کھاتے ہو، آج ایک اسپیشل ڈش کھلاؤں گی۔ لہجے کو سرسری بناتے ہوئے وہ الماری میں کتاب رکھنے لگی۔ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جوتے۔ کہو ابھی کھاؤ گے یا شام کو؟ ہاں۔ وہ مصنوعی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ قسمت سے ایک منگیتر ملی، وہ بھی بدذوق۔ سچ ہے حسن یہ لیلائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں۔ اب ہیروئن کی طرح آہیں بھرنا بند کرو اور کچن میں تشریف لے آؤ۔ کافی دنوں سے بچت کر رہی تھی، تمہاری پسندیدہ ڈش ہے۔ وہ اطلاع دے کر باہر نکل گئی۔ ہیں ریئلی؟ تم نے واقعی چکن بریانی بنائی ہے میرے لیے؟ وہ پیچھے ہی لپکا۔ اشنا، اسما یعنی تائی اماں کی آواز پر وہ چونک گئی۔ آ رہی ہوں تائی اماں۔ بے اختیاری تیز ہوتی دھڑکن پہ قابو پاتی وہ کارڈ کپڑوں کے نیچے حفاظت سے رکھ کر صحن میں چلی آئی۔ یہ مومل کی شرٹ میں بٹن تو ٹانکنا بیٹا، مجھے تو اب دھاگا نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر شرٹ ان کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ دن بدن نظر گرتی جا رہی ہے۔ چادر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑائیں۔ ایک نظر کیا، یہاں تو سب کچھ گروی رکھا جا چکا ہے تائی اماں۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی جس نے اس ماں کی مامتا بھی داؤ پر لگا دی، جس کی آنکھ کا ایک آنسو بھی اسے مضطرب کر دیتا تھا۔
تمہارا اضطراب اب کیسا ہوگا حسن؟ دھاگا اسے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پلکوں پہ بوجھ جو بڑھ گیا تھا۔ انفال وہ فائل میں مگن تھا جب مس نائلہ کاظمی نے بال پوائنٹ سے اس کی ٹیبل بجائی۔ کہیے، میں سن رہا ہوں، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مسکرا کر بولی تو انفال نے لب بھینچ لیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لنچ کر لیں۔ مجھے بھوک ہوگی تو کر لوں گا۔ آپ کام کو اتنا سر پر کیوں سوار کرتے ہیں؟ کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ کام کرنے سے ہوتا ہے مس نائلہ، خود بخود نہیں ہو جاتا۔ میں کام کرنے کے ہی پیسے لیتا ہوں، آپ کی طرح شوقیہ جاب نہیں ہے میری۔ آپ کے ڈسمس ہونے پر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جہاں ضرورت ہو وہاں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اف ہو، آپ کو تو سیاست میں ہونا چاہیے۔ فوراً تقریر جھاڑنے لگتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی۔ اسی وقت انٹرکام بجا۔ یس، اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ انفال، نائلہ تمہارے پاس کیوں کھڑی ہے؟ اور تمہیں لنچ نہیں کرنا؟ میڈم زباریہ تشویش سے پوچھ رہی تھیں۔ آپ پوچھ لیں ان سے، میں جا رہا ہوں لنچ کرنے۔ فائل دراز میں پھینک کر وہ چڑ کر اٹھا۔ ایک تو پتہ نہیں اتنے بڑے آفس میں سب کو میری فکر ہی کیوں لگی رہتی ہے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کیبن سے نکلا تو سامنے ہی کاشان سبوئی افتخار کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ خبیث، تجھے تو ان 9-10 گھنٹوں میں یہی وقت سب سے سہانا لگتا ہے۔ کاشان سر کھجا کر قریب آیا تو انفال نے گھورا۔ کیا کروں یار، نظر کرم تو تجھ پہ ہے، مجھے بھی تو دل پشوری کرنی ہے۔ ویسے تیری قسم، سبوہی خود آئی تھی میری طرف۔ ہاں سب جانتا ہوں میں، تیری خصلت سے خوب واقف ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر چوٹ کرتے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ڈھلتی شام میں خوشگواریت رچی ہوئی تھی۔ معمول کے کاموں سے فراغت پا کر اشنا اب ہانیہ کی قمیص سی رہی تھی۔ عام دنوں کی نسبت اس کا موڈ آج قدرے خوشگوار تھا۔ اسکول سے واپسی پر بھی وہ ہنستی مسکراتی ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لگتا ہے آج کوئی خاص بات ہوئی ہے اسکول میں، رائمہ باجی کا موڈ اسی لیے خوشگوار ہے۔ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ پے تو پہلی کو ملے گی، اس کی خوشی کا سبب فقط پیسہ ہی ہو سکتا ہے، اشنا نے سوچا۔ یہ لو قمیص مکمل ہو گئی ہے تمہاری، پہن کر دکھاؤ مجھے۔ سر جھٹک کر اس نے مشین پر جھک کر دھاگا توڑا اور قمیص اس کی طرف اچھال دی۔ ہانیہ نے مسرت سے قمیص کیچ کی اور فوراً پہننے کی غرض سے کمرے میں بھاگ گئی۔ تم نے میری بلو قمیص سی دی۔ اچانک ہی رائمہ نے گلوکاری کا سلسلہ موقوف کر کے اس کی سم دیکھا۔ ابھی کٹنگ کی ہے، صبح سلائی کروں گی۔ صبح تو مجھے پہن کر جانا ہے۔ ہانیہ کی شرٹ اتنی ضروری تو نہیں تھی، تم پہلے میری سی دیتی۔ وہ خفگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہانیہ کے اسکول میں فنکشن ہے صبح، اور تم آج ہی تو براؤن والا سوٹ پہن کر گئی ہو، ایک ہی دن میں میلا ہو گیا کیا؟ وہاں اسکول میں ساری ٹیچرز ایک سے ایک سوٹ پہن کر آتی ہیں، ایسی غضب کی ڈریسنگ ہوتی ہے ان کی کہ بس۔ میرے ہوتے بھی تو 250-300 والے ہیں، اوپر سے 2-3 دن پہنو۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ اشنا کو اس کی ناشکری طبیعت پر جی بھر کر غصہ آیا۔ تم ٹیچر ہو رائمہ، اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہو، کسی فیشن شو میں حصہ لینے نہیں جاتی۔ تو بقیہ ٹیچرز بھی تو پڑھانے ہی آتی ہیں، وہ تڑق کر بولی۔ تم خود کو دوسروں کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ڈیل کیا کرو رائمہ۔ اور میری حیثیت کیا ہے؟ وہ استہزائیہ قہقہ لگا کر بولی۔ اگر میں خود کو اپنی حیثیت کے مطابق ڈیل کروں تو مجھے کوئی منہ بھی نہ لگائے۔ یہاں کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر کتاب خریدی جاتی ہے، بھلے اندر سے کتاب کتنی واہیات اور بکواس کیوں نہ ہو۔ کس قدر بےہودہ گفتگو کرنے لگی ہو تم؟ اشنا کو اس کی آنکھوں سے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ میری جان، یہاں سب ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں، تم جیسے نیکتوار لوگوں کا یہاں گزارا نہیں ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو رائمہ۔ اشنا اس کی پاگلوں جیسی حرکتیں دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ نو مائی ڈیئر نو۔ وہ بے تحاشا ہنستی کمرے میں غائب ہو گئی۔ ہانیہ اپنی مسرت بھول کر رائمہ کے بلند و بانگ قہقہوں میں الجھ گئی۔ اشنا نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ رائمہ کچھ بدل نہیں گئی، ضدی اور سرکش تو وہ صدا کی ہے، بالکل حسن کی طرح، دونوں ایک جیسے ہیں، دولت کے پیچھے پاگل۔ مگر حسن نے اپنا راستہ بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ شہر دولت کمانے گیا ہے، اور ان 2.5 مہینوں میں اس کی خیر خیریت تک نہیں ملی ہمیں۔ لیکن وہ تو مرد ہے، کھو بھی گیا تو منزل ڈھونڈ ہی لے گا۔ رائمہ تو اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہ گیا۔ پتہ نہیں زندگی ابھی کیا کیا رنگ دکھائے گی، کس کس راز سے آشنا کرے گی۔ وہ بے دلی سے ہانیہ کی قمیص دیکھنے لگی، جو منتظر نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اسے واہمات سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خسو خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ ریڈیو سے فیض احمد فیض کی دلسوز نظم براڈ کاسٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں تولیہ رگڑتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ آئینے میں منعکس ہوتے ہی اپنے دھندلے عکس کو دیکھ کر
وہ ساکت رہ گیا تھا. وہاں اس کے چہرے پر ایک اور چہرہ غالب آ گیا تھا. جاؤ جاؤ دیکھ لیں گے. یہ تم ہی مرد ہوتے ہو جو خواہ مخواہ میں آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں کرتے ہو، اور جب محبت نبھانے کا سمے آ جائے تو ہاتھ چھڑا کر روپوش ہو جاتے ہو. مجھے تمہاری خالی خلی لفاظی سے کوئی سروکار نہیں. وفا کرو گے تو مانوں گی. کسی کا کھنکتا ہوا لہجہ کمرے کے محیط سناٹے میں سرسرایا تھا. اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم. دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیرے دیدار نظر کی شبنم. سب کہنے کی باتیں ہیں جناب. یہ ابھی جو تم میرے سامنے بیٹھ کر میرے قصیدے پڑھ رہے ہو نا، کل کلاں کو مجھ سے بہتر مل گئی تو ساری محبت ہوا ہو جائے گی. وہ ایسی ہی تھی، صاف گو اور حقیقت پسند. اس کی شوخی میں کئی باتوں میں کتنی صداقتیں پنہاں تھیں. اسے آج تدارک ہوا تھا. تب وہ اس کی ایسی باتوں پہ اس سے خفا ہو جاتا تھا، اور اب کرسی کے ہتھے پہ رکھے بلیک 2 پیس سوٹ پر نگاہ پڑتے ہی اسے یاد آ گیا کہ اسے 9 بجے میڈم زباریہ کے بزنس ڈنر میں جانا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے. کاشی برگر لینے نکڑ تک گیا تھا. واپس آیا تو اس کی مضطرب صورت دیکھ کر حیران ہوا. او لالے، آج گھڑیال 1 کیوں بجا رہا ہے؟ مان گانے کے مصروں نے اسے چونکا دیا. وہ اپنے جگری دوست کی پہلی اور آخری محبت سے آگاہ تھا. کاشان نے کھٹ سے ریڈیو کا گلا گھونٹ دیا اور چائے کے کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، فی الحال اسی پہ گزارا کرو، میڈم زوبی کے ساتھ ڈنر بھی کرنا ہے. میں ڈنر پہ نہیں جا رہا. کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ سپاٹ انداز میں بولا. کیوں؟ کاشان نے ابرو اچکائے. جانتا ہے تیرے بن میڈم زوبی سے 2 قدم نہیں چلا جاتا. اب یہیں پہنچ جائے گی تجھے لینے. تھوڑا بہت پردہ پڑا رہنے دو اپنی مفلسی پر. کیوں پڑا رہنے دوں میں اپنی مفلسی پر پردہ؟ ہاں، میں نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. میں ان گلی کوچوں میں پل بڑھ کر بڑا ہوا ہوں جہاں سے میڈم زباریہ جیسے لوگ گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے. میں ان کی مہربانیوں کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں. کاشان، مجھے بتاؤ کہ وہ مجھ میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ مجھ جیسے نا تجربہ کار لڑکے کو انہوں نے محض ایک ہی ملاقات میں اپوائنٹ کر لیا، نہ ڈاکیومنٹس میں دلچسپی لی اور نہ تجربہ پوچھا. بغیر انٹرویو کے ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں تھما دیا. اتنی اہم پوسٹ میرے سپورٹ کر دی. اسٹاف کے سامنے میری اتنی تعریف کی کہ میں خود حیران رہ گیا. یہ سب کیا ہے کاشی؟ اس الجھن کا کوئی تو سرا مجھے دو، ورنہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گا. وہ بے حد جھنجھلائے ہوئے انداز میں پھٹ پڑا تھا. کمال ہے یار، تجھ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے وہ تعصب سے سر ہلانے لگا. آج کل تو لوگ آم کھانے سے غرض رکھتے ہیں، پیڑ گننے سے نہیں. تیری جگہ میں ہوتا تو میڈم زباریہ کی عنایتوں کے طفیل اب تک اس پھٹیچر کرائے کے کمرے سے فرنشڈ فلیٹ تک ضرور پہنچ گیا ہوتا. یار، اگر کوئی قدر کرے تو کروا لینی چاہیے. کیا، کیوں، کیسے، ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ امیر بننے کے لیے تھوڑا بے غیرت بننا ہی پڑتا ہے. میں دولت ضرور کمانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے زور بازو سے. اوہ کم آن یار، ایسے فلسفے اب کتابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں. بلکہ ایسی باتیں تو اب مولوی بھی نہیں کرتے جیسی تو کرتا ہے. یہ کمپٹیشن کا دور ہے میری جان. لوگ رک کر دیکھتے نہیں ہیں، جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تیری بات ٹھیک ہے، مگر وہ متذبذب تھا. جہاں بات ٹھیک لگے وہاں اگر مگر نہیں کرتے. آج کی پارٹی تو نے اٹینڈ کرنی ہے، لیکن یار اب اپنی زندگی سنوارنے کے لیے تجھے خود کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا. گھر آئی دولت کو ٹھکرایا نہیں کرتے. یہ عشق محبت زندگی کا حسن ضرور ہے، مگر ان کے بغیر بھی عمر گزر جاتی ہے. جب جیب خالی ہو تو محبت کے 2 بولوں سے بھری نہیں جاتی. میڈم زباریہ بزنس ٹائکون کی اکلوتی بیٹی ہے. اس کے ڈیڈ نے اپنی پسند سے کم عمری میں شادی کر دی تھی، مگر دونوں کی نبھ نہ سکی. تم اسے اچھے لگے ہو اور اچھے لگنے والوں پہ وہ یوں ہی مہربان ہوا کرتی ہے. تجھ سے پہلے حسام بٹ بھی تھا، اس نے خوب سمیٹا دونوں ہاتھوں سے. اڑ گیا آسٹریلیا پھر سے. تیری لائن کلیئر ہے. چیئرمین صاحب سر بخاری اپنی منوا چکے ہیں، اب بیٹی کی مانیں گے، چاہے تجھ جیسا گدڑی کا لال کیوں نہ ہو. وہ دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ کر رہا تھا. کاشان محبت کو حماقت سمجھتا تھا، اس لیے اس کے نظریات ایسے تھے. انفال کی خاموشی سے آیا تھا کہ وہ متفق ہو گیا ہے. واقعی زندگی کی تلخ حقیقتیں جھوٹی محبت کو جھاگ بنا کر اڑا دیتی ہیں. نیم تاریخ کمرے کی سیلن زدہ دیوار پہ لگے قدیم طرز کا وال کلاک 4 بج جانے کی اطلاع دے رہا تھا. وہ جو تھکاوٹ کی وجہ سے یوں ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی، مندی آنکھوں سے گھڑیال کی بے تاب سوئیوں پہ نگاہ ڈال کر کسلم بندی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. قریبی مسجد سے اذان عصر کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں. وہ پوری یکسوئی سے اذان سننے لگی. اذان کا جواب دے کر وہ دوپٹے سے چہرہ رگڑتی صحن میں نکل آئی. پیپل کے بوڑھے درخت پر چڑیوں اور کووں نے شور بپا کیا ہوا تھا. خاموش فضا مرتاش سی ہو گئی تھی.
تخت پر سوئی ہانیہ کا شانہ ہلا کر وہ وضو کرنے کی غرض سے کونے میں لگے واٹر پمپ کے پاس آ رکی۔ صبح 10 بجے کی گئی ہوئی ہیں امی اور تائی اماں، ابھی تک لوٹی نہیں۔ اسما اور نفیسہ کی دور پار کی کزن کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ دونوں تایا جی کے ساتھ وہیں گئی ہوئی تھیں۔ آج تو رحمہ بھی کافی لیٹ ہو گئی ہے، ورنہ 3 بجے تک آ ہی جاتی ہے۔ صبح 7:30 بجے نکلتی ہے اسکول کے لیے اور 3 بجے تک فری ہو جاتی ہے۔ کل ہانیہ بھی کہہ رہی تھی رحمہ باجی کا اسکول کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی وہ اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ میں سمجھاؤں گی اسے، جلدی چھٹی لے آیا کرے۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے بند کواڑوں کی طرف دیکھا تھا۔ ہانیہ، میں نماز پڑھ رہی ہوں، رحمہ آنے والی ہوگی، دروازہ کھول دینا۔ اس نے ہانیہ کا شانہ ہلا کر جگانے کی کوشش کی۔ کھول دوں گی آپی، وہ نیند میں ہی بڑبڑائی، مگر پوری یکسوئی سے نماز ادا کرنے، خشوع و خضوع سے دعا مانگنے کے 20 منٹ بعد بھی دروازے پر کوئی دستک نہ ہوئی تھی۔ یہ رحمہ کو دیر کیوں ہو گئی ہے آج؟ لا یعنی سوچیں اور واہمات اس کے ذہن میں کلبلانے لگے تھے۔ وہ خوف زدہ ہو کر ٹہلنے لگی۔ گھڑیال نے پھر سے گھنٹے بجانے شروع کر دیے۔ 5 بج چکے تھے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، غصہ الگ آ رہا تھا۔ ایک تو نوفل کا بچہ بھی ابھی تک نہیں آیا، اس کی تو کرکٹ ہی ختم نہیں ہوتی سارا دن۔ اس کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اسی وقت مخصوص دستک ہوئی تو اشنا کا چکراتا دماغ معمول پر آیا۔ اتنی دیر؟ یہ کون سا وقت ہے گھر لوٹنے کا؟ صبح 7 بجے سے نکلی ہوئی ہو، باہر قدم نکالتے ہی گھر کو بھول جاتی ہو۔ پہلے ٹائمنگ 1 کی تھی، پھر 3 ہوئی اور اب 5 ہو گئی ہے کیا؟ دروازہ کھولتے ہی وہ اس پر برس پڑی۔ رحمہ کے ہنستے مسکراتے عنابی لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ تمہیں کیا؟ میں جتنے بجے بھی آؤں، میری مرضی۔ ہینڈ بیگ تخت پہ اچھالتے ہوئے اس نے چادر ہوا میں اچھالی۔ اتفاق سے میرا بھی وہی باپ ہے جو آپ کا ہے۔ وہ 4 پیسوں کی کمائی کے لیے اپنا فرض فراموش کیے ہوئے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہے کرتی پھرو۔ رحمہ اشفاق، جس گھرانے سے تعلق ہے نا تمہارا، وہاں مرضیاں نہیں ہوا کرتی۔ جب میرا باپ ہی مجھ سے سوال جواب نہیں کرتا تو تم کیوں کرتی ہو؟ ٹھیکیدار نہیں ہو؟ تنفر سے کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اچھا، 4 پیسوں کا اتنا روب جمانے لگی ہو ہم پر، جو چاہتی ہو کہ غلط بات پہ ٹوکے بھی نہ؟ یہ ٹیچنگ کرنے کا شوق تمہارا اپنا ہے، یہاں کوئی تمہارے چند ہزار کا منتظر نہیں رہتا۔ تمہیں ہی چین نہیں ملتا اس کچے گھروندے میں۔ ہاں، نہیں ملتا چین مجھے اس ٹوٹے پوٹے گھر میں، جس میں آتے ہی میری زندگی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تمہیں میرے چند ہزار کی ضرورت نہیں، تو میں تمہارے لیے کماتی بھی کب ہوں؟ اشنا بیگم، تم بہت اچھی ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی آسودہ رہ لیتی ہو، چٹنی کھا کر بھی وہ تمہارا گزارا ہو جاتا ہے، مگر میں اشنا نہیں ہوں۔ سنا تم نے؟ میں تمہاری جیسی نہیں ہوں۔ میں جو چاہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھاؤں گی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ اونچا مت اڑو رحمہ، جب تھک کر گرو گی تو چوٹ بھی اتنی زیادہ لگے گی۔ تم اپنی منحوس زبان بند رکھو۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ خبردار جو میرے کسی بھی معاملے میں مداخلت کی۔ تم جب تک اس گھر میں ہو، میں کیا اس گھر کا ہر شخص، ہر فرد تم سے سوال جواب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میں مداخلت ضرور کروں گی، ہر اس بات پر ٹوکوں گی جو مجھے غلط لگے گی۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تو پھر یوں ہی چیختی چلاتی رہو، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو دوسرے خاک خیال رکھیں گے؟ قدموں میں گری چادر اٹھاتے ہوئے وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ یہ محض کپڑا نہیں ہے رحمہ، یہ آنچل تمہارا محافظ ہے۔ اس سے سر ڈھانپ کر رکھو گی تو باعث افتخار اور کردار میں اعلیٰ سمجھی جاؤ گی۔ جب تک یہ آنچل سر پہ رہتا ہے تم محفوظ رہو گی، اور یہ گلی کوچوں کی زینت بن جائے تو عزت بھی گلیوں میں رل جاتی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں جو آنچل کو پابندی سمجھتی ہیں اور دوپٹے کو گلے کی پٹی بنا کر خود کو آزاد اور ماڈرن کہلوانا پسند کرتی ہیں، کبھی ان کی طرف اٹھنے والی نگاہوں پہ غور کرنا۔ تمہارا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ رحمہ پہ اس کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ دل جمعی سے ہاتھ منہ دھو کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اشنا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج میڈم زباریہ اسے اپنے گھر لے گئی تھیں۔ وہ گھر تھا یا کوئی محل؟ اتنا خوبصورت اور پرتعیش گھر اس نے بس اپنے خوابوں میں ہی دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے ہر شے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اجنبی غلطی سے کسی اور دیس میں چلا جائے۔ گو کے بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھ کر ہی اس نے بڑے بڑے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، مگر بخاری پیلس تو واقعی محل ہی تھا۔ یہی تو میرے خواب ہیں، ایسی ہی پرتعیش زندگی میرے خوابوں کا حصہ رہی ہے۔ میڈم زوبی کی مہربانیوں پہ اس نے پہلے کی طرح جھنجھلانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ان کی عنایتوں کا جواب مسکرا کر دیتا تھا۔ میڈم صبح و شام اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھیں، اور وہ اپنے دل کے اندر جنم لیتے ہر اعتراض کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ سوئمنگ پول کے شفاف پانی میں اپنا وجیح چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کا بے حد خوبصورت چہرہ ہی تو تھا جو میڈم زباریہ جیسی لینڈ لارڈ شخصیت اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔
اس کی قسمت جیسی بھی تھی، اس کا وجود قدرت نے بہت فرصت سے بنایا تھا، اور اب وہ قسمت سے کچھ اتنا بھی شاکی نہیں تھا۔ یہ ہے تمہاری اصل جگہ انفال، تم شہزادوں کی سی آن بان رکھتے ہو۔ بخاری پیلس جیسے محل تمہارے لیے ہونے چاہیے۔ سنگ مرمر کے بنے بنگلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے تمام تر خالص سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ ایسا تو وہ تب بھی نہیں سوچتا تھا جب عام سے لباس میں چلنگا سی چارپائی پر مچھروں اور کھٹملوں سے لڑتے جھگڑتے رات آنکھوں میں کٹ جاتی تھی۔ جب تعفن زدہ گلی کوچوں میں ننگے پاؤں پھرتا تھا تو تب سوچوں اور خیالوں میں تعفن نہیں تھا، مگر سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھتے ہی اس کی سوچیں گرد آلود ہو گئی تھیں۔ شاید وہ اپنا اصل بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لایا تھا۔ تم سچ کہتے ہو کاشان، محبت کے بغیر عمر کٹ جاتی ہے۔ پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کے بنا گزارا نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خواب دیکھنا چھوڑ چکا تھا، وہ خواب اب بھی دیکھتا تھا، مگر اب اس کے ہمراہ عام سے خوابوں خیالوں والی اشنا اشفاق نہیں ہوتی تھی، جس کی سوچیں اس چار دیواری تک محدود تھیں۔ وہ اب میڈم زباریہ کے سنگ سفر کرتا تھا، کیونکہ اب اس کے رستوں میں مفلسی کے کانٹوں کے بجائے آسائشوں کے گلاب کھلنے لگے تھے۔ اس روز کی بحث و تکرار کے بعد اشنا کا دل نہیں چاہتا تھا کہ راہمہ سے بات کرے، مگر راہمہ کی طبیعت میں جٹائی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہی تھی، بدلحاظ اور بے حس۔ اس وقت وہ بنش کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بنش اس کی بچپن کی سہیلی تھی، اس کے گھر وہ اکثر جاتی رہتی تھی، اسی لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ راہمہ، چادر ٹھیک سے اوڑھا کرو۔ نفیسہ نے اس کی دمکتی رنگت سے نظریں ہٹا کر نصیحت کی۔ افو اماں، آپ تو چاہتی ہیں میں ٹینٹ اوڑھ کر باہر نکلوں۔ اس کی سبھی پیشانی پر سلوٹ پڑ گئی۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں میں، زمانہ بہت خراب ہے بیٹا۔ وہ یوں ہنسی جیسے لطیفہ سنایا ہو انہوں نے۔ ہاؤ فنی موم، زمانہ خراب ہے؟ یہ زمانہ کیا ہوتا ہے اماں؟ یہ دنیا ہم جیسے لوگوں سے ہی بھری پڑی ہے، پھر تو ہم بھی خراب لوگ ہیں۔ ہر بات مذاق میں مت ٹالا کرو۔ اشنا، تم اسے اپنی نقاب والی چادر دو۔ جی نہیں، تم اپنا ٹینٹ اپنے لیے ہی رکھو سنبھال کے۔ اسے اڑتا دیکھ کر وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اور اماں، آپ کو تو خواہ مخواہ میں وہم آتے رہتے ہیں۔ جب سے میں نے اسکول جوائن کیا ہے تب سے پتہ چلا ہے کہ ہم 18ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اسکول کی بقیہ ٹیچرز کو دیکھ لیں تو دنگ رہ جائیں گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک روز نیا فیشن، فینسی ڈریسز، میک اپ زدہ چہرے، وہ بھی تو باریک سے دوپٹوں میں اسکول چلی آتی ہیں۔ ان کی امائیں تو انہیں نہیں کہتی کہ زمانہ خراب ہے۔ بیٹا، ہر گھرانے اور خاندان کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم جیسے محنت کش غریب طبقے کے پاس لے دے کر ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اس کی بھی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم سے بڑھ کر اور کون مفلس ہوگا؟ تائی اماں نے بھی مداخلت کی تو وہ من ہی من میں جزبز ہو کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں تائی اماں کہ ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے کے سبب میں ہائی اسٹینڈرڈ لڑکیوں کے سامنے بالکل چغد لگتی ہوں، مگر ہم اپنی قسمت اور حالات نہیں بدل سکتے تو خود کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ اشنا بھی تو ہے بیٹا، اس نے تو کبھی اپنے حالات زندگی سے شکوہ نہیں کیا، اس کی تو بات ہی مت کریں۔ اس نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ یہ تو مست ملنگ ہے، جو چاہے دے دو، جو چاہے پہنا دو، نہ کوئی پسند نہ کوئی چوائس۔ ایکچولی اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اپنے خول میں بند رہنے کی، کچھوے کی طرح۔ نہ کسی سے کوئی سروکار نہ لینا دینا۔ مجھ پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری طرح اپنے اقدار سے، اپنے اصل سے نفرت اور دولت سے محبت نہیں کرتی۔ اشنا کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ بھائی تمہارے کیا کہنے؟ بحث سمیٹ کر اس نے چادر سر پہ جمائی اور ہائی ہیل کی سینڈل پہن کر ٹھک ٹھک کرتی باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اشنا، تمہارے ابا نے راہمہ کو نوکری کی اجازت دے کر اچھا نہیں کیا۔ اس کی جگہ تم ہوتی تو میری فکریں واقعی کم ہو جانی تھیں۔ 1 برس کا فرق ہے تم دونوں کی عمروں میں، مگر راہمہ تم سے بھی دگنا سوچتی ہے۔ نفیسہ کو راہمہ کے بدلتے اطوار سے خوف محسوس ہوا تھا۔ آزادی کے شوقین پرندے کو قفس سے نکلنے کا پروانہ مل جائے تو وہ آسمان کی وسعتوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ خواہ مخواہ کے وہم مت پالو نفیسہ۔ تائی اماں نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ جتنی بھی آزاد خیال سہی ہے تو تمہاری بیٹی۔ ان کی تسلی و تشفی سے یکسر بے نیاز اشنا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ قسم سے کیا فوٹو جینک چہرہ ہے تمہارا۔ ایک بار اسکرین پر آ گئی تو سمجھو کہ آئندہ 10-15 سالوں تک راج کرو گی۔ گاڈ نے اتنی فرصت سے بنایا ہے تمہیں، یوں گلی کوچوں میں رہ کر عمر گزار دو گی۔ خوش قسمتی تمہارے در پہ خود دستک دے رہی ہے راما۔ خواجہ کی ایک نظر بھی پڑ گئی نا تم پر، سونے کی ہو جاؤ گی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے پرسکون ماحول میں کافی سے لطف اندوز ہوتے وہ اس کا مرمنی ہاتھ تھامے جوش سے کہہ رہا تھا، مگر جوزف، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں وہاں ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ ہمارے مذہبی گھرانے میں تو ٹی وی تک نہیں ہے، اور تم مجھے اسکرین پر لانے کا سوچ رہے ہو۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ یہ جگہ جگہ پہ لگے نیون سائن دیکھ رہی ہو نا، یہاں تمہارا چہرہ جگمگائے گا پھر۔
پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تمہارے پیچھے لائن بنائے کھڑے ہوں گے. راما یوں خود کو ضائع مت کرو. یہاں رہ کر زیادہ سے زیادہ شادی کر کے بچے پال لو گی اور بس. تمہاری خواہشیں اور تمہارے خواب راما سب کچھ ادھورا رہ جائے گا. تمہاری طرح کا تمہارا مڈل کلاس شوہر تمہیں دے بھی کیا سکے گا. میرے ابا اور تایا کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے جوزف. اوہ کم آن, انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ تم اسکرین پر خود کو دیکھ کر بھی پہچان نہ سکو گی. تمہارے گھر کون سا ٹی وی ہے راما؟ اور ٹی وی کو چھوڑو, آج کل تو کیبل کا دور ہے. میرا ایک کزن ہے, میرے تایا کا بیٹا, وہ اس شہر میں رہتا ہے. جوزف وہ تو سب جانتا ہے. ڈیم اٹ یار, کبھی تایا تو کبھی کزن. تم خود ہی ایسا نہیں چاہتی. میرا دماغ خراب ہے جو تم پر وقت ضائع کر رہا ہوں. تم بس اسکول کی نوکری ہی کرتی رہنا, وہی تمہیں سوٹ کرتی ہے. جوزف ناراض ہو گیا تھا. اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی چڑھا گیا. پلیز جوزف, تم ناراض تو مت ہو. تمہیں پتہ ہے میں تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتی. میں سوچوں گی اس بارے میں. اس کی جان پر بن گئی. جب سوچ لو تو مجھے انفارم کر دینا. اس نے جیب سے والیٹ نکالا. جب تک تمہارا موڈ صحیح نہیں ہو جاتا میں یہاں سے اٹھوں گی نہیں. میرا موڈ ٹھیک ہے, اٹھو اب. اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھا تو رحمہ مسکرا دی. شاپنگ کرو گی؟ بلیک گاگلز اپنی بلو آنکھوں پہ پہنتے ہوئے وہ گلاس ڈور کھول کر باہر نکل آیا. فی الوقت نہیں, دیر ہو جائے گی. میں بنش کے گھر جانے کا کہہ کر آئی تھی. ابھی ماہا کے گھر جا کر مجھے ڈریس بھی چینج کرنا ہے. ہاں, پھر سے مڈل کلاس راہمہ اشفاق بن جاؤ گی راما سے. اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ہنسا. جوزف, وہ خفا ہوئی. کیا غلط کہہ دیا؟ بلیک لینڈ کروزر کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا. تم بیٹھو, میں ذرا سگریٹ لے آؤں. راہمہ نے اسبات میں سر ہلا کر ہینڈ بیگ سیٹ پر پھینکا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے جدید طرز کے شاپنگ پلازا کی سیڑھیوں پہ کھڑے انفال حسن پر پڑی. ہاں, وہ انفال حسن ہی تھا. بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ وہ صاف پہچانا جا رہا تھا. اس کے پہنوں میں کھڑی بلیک شارٹ شرٹ اور مسٹرڈ جینز میں حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس وہ جو کوئی بھی تھی اس کا استحقاق بتا رہا تھا کہ وہ وہی حیثیت حاصل کر چکی ہے جو اشنا اشفاق کی تھی. پھر وہ اس کا بازو تھام کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی. راہمہ اسے ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی, مگر انفال اسے دیکھ بھی لیتا تب بھی نہ پہچان پاتا, کیونکہ وہ خود بھی بوتیک سے لیے گئے گول دامن کی اونچی قمیض اور تنگ پائنچوں والی شلوار پہنے ہوئے تھی. رسی نما دوپٹہ بازو میں جھول رہا تھا. شانوں تک لہراتے گھنیرے بال جدید اسٹائل میں کٹ چکے تھے. گرے لینسز سے سجی آنکھیں اور میک اپ کی دبیز تہ میں چھپا چہرہ. وہ اسے سامنے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتا تھا, کیونکہ اپنے آبائی گھر میں اس نے جس راہمہ کو دیکھ رکھا تھا وہ بوسیدہ لباس میں گھنے بالوں کو بکھراتی روتی اور چیختی چلاتی راہمہ تھی, جو اس راہمہ سے اکثر مختلف تھی. وہ واقعی راہمہ سے راما بن چکی تھی. اوہ پور اشنا, یہ ہے تمہارا لو برڈ جس کے سوا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. تمہاری زندگی کا پہلا اور آخری خواب آج کسی اور کی باہوں میں باہیں ڈالے. اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایک پاگل سی لڑکی تھی اشنا جو اسے دیوتا کی طرح چاہتی تھی, بلکہ اب تک چاہتی ہے. قسمت تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہی. تمہاری محدود زندگی کا اکلوتا سپنا ہی تو تھا انفال حسن, وہ بھی کسی اور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا. کیا ٹپ ٹاپ ہے, زبردست. تم واقعی میری طرح خود پسند ہو حسن, اپنی ذات کے آگے کسی کو بھی اہمیت نہ دینے والے, چاہے وہ تمہاری محبت ہی کیوں نہ ہو. کن سوچوں میں گم ہو؟ جوزف نے اس کے سامنے چٹکی بجائی. کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں. وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اسی وقت وہ دونوں نیچے اتر آئے تھے. وہ شاید انفال سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ وہ آگے تیز تیز چل رہی تھی اور وہ پیچھے بولتا ہوا آ رہا تھا. تم انہیں جانتی ہو؟ وہ پاس سے گزرے تو جوزف نے اس کی محویت دیکھ کر پوچھا. نہیں, اس نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر شیشہ چڑھا لیا, مگر میں جانتا ہوں. گاڑی ریورس ہوئی تو وہ دونوں گرے سیوک کے پاس کھڑے تھے. کیسے؟ وہ بوکھلا گئی تھی. یہ جو لڑکی ہے نا بلیک شرٹ والی, یہ بزنس ٹائکون ارسلان بخاری کی اکلوتی بیٹی ہے, زباریہ ارسلان. ان دنوں ان کا بڑا ڈنکا بج رہا ہے. کامرس چیمبر میں یہ لڑکا اس کا معمولی ملازم ہے. جوزف نے ہاتھ سے اشارہ کیا. مگر اس وقت لگ رہا ہے نا جیسے بڑی جائیداد کا مالک ہو. اس کی پرسنالٹی غضب کی ہے, اس لیے زباریہ ارسلان اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے. وہ بہت کم لوگوں کو گھاس ڈالتی ہے, اور جنہیں ڈالتی ہے انہیں آسمان پر لے جاتی ہے. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں پرسوں تک سی دوں گی. اس ڈیزائن کا بنانا ہے نا قمیص؟ اس نے میگزین پہ ماڈل گرل کی شرٹ کے ڈیزائن کو بغور دیکھا. آپ یہ میگزین مجھے دے دیں, چاہیے تو نہیں آپ کو؟ نہیں, میں نے کیا کرنا ہے. سعد کے ابو نے شاید پڑھنا ہو. خیر, میں کہہ دوں گی. نگہت آپا کپڑوں کو طے کرنے لگیں. اشنا ان کے کپڑے دینے آئی تھی نوفل کے ساتھ. راہمہ کیا کر رہی ہے آج کل؟ وہی ٹیچنگ, اور اسے کیا کرنا ہے. ایک بات کہوں اشنا؟ کہیں آپا, اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟
یہ جو اسکول ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ ساراز اکیڈمی؟ ہاں وہی. اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے اسکول کے متعلق. کیوں آپا؟ اسے اچنبھا ہوا. مجھے تو خیر اتنا علم ہے، میرا بھائی پولیس میں افسر ہے. وہی بات کر رہا تھا. آج میں نے بلایا تھا اسے. تفصیلی بات کروں گی اس سے جب آئے گا. پلیز آپا ضرور بات کیجیے گا، میں جاننا چاہوں گی. اسے فکر ہوئی. شاہزیب ماموں کارٹون دیکھتا ساتھ بے اختیار چلایا. میرے خیال میں شاہزیب آ گیا، میں دیکھتی ہوں. وہ خوش ہوئی تھیں ان کی آمد کا سن کر. میں اب چلتی ہوں آپا. اس نے کپڑے شاپر میں ڈالے. ابھی بیٹھو تم، نوفل بھی ابھی نہیں آیا ہے. آج تمہاری پسندیدہ ڈش کڑی بنائی ہے، کھانا کھا کر جانا. ہیلو سسٹر. ساتھ کو گود میں اٹھائے وہ اندر چلا آیا. اوہ سوری. پھر ایک دم ہی پلٹ گیا. اشنا کو اس کا انداز بہت اچھا لگا تھا. اسے خبر نہیں تھی تمہارے آنے کی. وہ مسکرا کر اٹھ گئیں. آپ اگر ابھی بات کر لیں اپنے بھائی سے، میرا مطلب ہے پھر شاید دیر سے چکر لگے، مجھے پریشانی لگی رہے گی. ہاں میں پوچھتی ہوں. تم اگر لاؤنج میں بیٹھنا چاہتی ہو تو بیٹھ جاؤ. شاہزیب تو ڈرائنگ روم میں چلا گیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اکیلے بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ کچھ دیر ٹی وی ہی دیکھ لیتی. سو لاؤنج میں چلی آئی اور پھر ایک ٹاک شو دیکھتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. اشنا نوفل آ گیا ہے. نگہت آپا نے اطلاع دی تو وہ چونک گئی. ڈائننگ ٹیبل پہ آ جاؤ، نوفل بھی وہیں ہے. جی اچھا. وہ دوپٹہ درست کر کے اٹھ گئی. شاہزیب کو کہیں جانا تھا اسی لیے جلدی چلا گیا. میں اتوار تک تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گی، وہی بات ہوگی پھر. پانی کا جگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے انہوں نے نشست سنبھالی. جی ٹھیک ہے. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی. تمہاری یاد کا موسم جو ہر ایک دکھ سے گہرا ہے. یار کبھی تو ٹینشن فری ہو کر خواب دیکھنے دیا کرو، فوراً ظالم سماج بن کر آ ٹپکتی ہو. ٹھنڈے یخ پانی نے اس کے حواس کو جھٹکا دیا تھا. پوری رات ہوتی ہے تمہارے پاس، ان 7-8 گھنٹوں میں تمہارے خواب پورے نہیں ہوتے. اشنا نے چارپائی پہ بیٹھے چادر سے چہرہ پونچھتے انفال حسن کو شرارت سے دیکھا. کیا کروں، تمہاری فرمائشی لسٹ ہی اتنی لمبی ہو چکی ہے. اب ان 6-7 گھنٹوں میں میں غریب کیا کیا پورا کر سکتا ہوں. میں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اس کے زوم آئینے انداز پر وہ الجھی. تم ہی تو ہو فساد کی جڑ. نم بالوں میں انگلیاں چلا کر وہ کھڑا ہو گیا. کیا میں فساد کی جڑ ہوں؟ وہ چڑھ کر جگ میں بچا کچا پانی اس پر اچھالنا چاہتی تھی، مگر اس نے سرت سے جگ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا. حقیقت میں تو ابھی رومانس بگاڑ نہیں سکتا کہ اماں ابا میرا بھگاڑ لگا دیں گے، اسی لیے فی الحال خوابوں پر گزارا ہے. مگر تم، اس کی کھلی آنکھوں میں جھانک کر وہ دلکشی سے مسکرایا. اچھا خاصا سین مس کروا دیا تم نے. تم اظہار محبت کرنے ہی لگی تھی مجھ سے. میں اور تم سے اظہار محبت؟ جاؤ منہ دھو رکھو. منہ دھلا تو دیا ہے تم نے، اب اپنا بھی دھو لو. پانی اس کے گلابی ہوتے چہرے پر اچھال کر وہ جگ سمیت غسل خانے میں جا گھسا. حسن کے بچے! وہ اس کے پیچھے لپکی تھی. اشنا کہاں ہو، دودھ ابل رہا ہے. اسما کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر چولہے کی طرف لپکی. جب بھی تمہیں سوچنے لگوں نقصان ہی ہوتا ہے. گیلی صافی سے چولہا صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی. پتہ نہیں اچھے دنوں کی تلاش میں تم نے بیتے دنوں کو یاد رکھا ہے یا نہیں، یا انہیں بھی فراموش کر دیا ہے. اس کا ذہن اس کے متعلق سوچ رہا تھا. پھر اپنا مخروطی ہاتھ پھیلا کر اس نے چھلا اتار لیا. تم کہتے تھے کہ تمہیں اپنا نام دینے کے لیے کوئی ایک نشانی تو تمہارے ان مومی ہاتھوں میں ڈالنی ہے، مگر نشانیوں سے کیا ہوتا ہے حسن؟ مردہ دل لوگوں سے زندگی کا خراج کون مانگتا ہے؟ چیزوں کی وقت بھی تو انسانوں سے مشروط ہوتی ہے. چاندی کے باریک سے چھلے کو دیکھتے ہوئے اس کی پلکیں پھیکنے لگی تھیں. اب تو میرا آئینہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. تمہاری آنکھوں میں منعکس اپنے سراپے کو دیکھ کر اپنی ذات کا جو فخر ملتا تھا وہ وقت کی سیاہ راکھ تلے دب رہا ہے. اب تو میں اپنے نقوش بھی بھولنے لگی ہوں. خدارا ہجر کی شام مقدر ہونے سے قبل لوٹ آنا، کہ وصل کے موسم کسی کے آنگن میں دیر تک نہیں ٹھہرتے. وقت گزر جائے تو پچھتاوے کی راکھ میں مدفن وجود کی آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں. زمین میں انگلی سے انفال حسن کا نام لکھتے ہوئے اس نے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا. بن گئی چائے؟ راہمہ نے دروازے سے جھانکا اور پھر اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں. نہیں بنا رہی ہوں. دوپٹے سے چہرہ رگڑ کر اس نے پتیلی اٹھائی. رو کیوں رہی ہو؟ وہ اندر چلی آئی. نہیں میں کب رو رہی ہوں. آنکھوں میں تنکا چلا گیا تھا. اس کا گلا روندا ہوا تھا. اور آواز کو کیا ہوا ہے؟ گلا خراب ہے شاید. گلا نہیں، تمہارے نصیب خراب ہیں. وہ بے دردی سے بولی تھی. کیوں رو رہی ہو اس بے وفا شخص کے لیے جو اپنی خواہشوں کے چراغ جلانے کے لیے تمہارے وجود سے لہو نچوڑ کر لے گیا ہے؟ ناراضگی تایا ابا سے ہونی چاہیے تھی. اشنا تم نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ کیوں وہ راستے بھولنے لگا ہے جس پر تمہیں چلنا سکھا کر گیا ہے؟ وہ مجبور ہے راہمہ، بے وفا نہیں ہے. اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی. محبت مجبور نہیں ہوتی. تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو راہمہ؟ اسے خود کو سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا. میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں
کہ تمہیں آداب محبت سکھلانے والا خود یہ سبق بھول گیا ہے۔ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں اوشنا، اسے بھول جاؤ، وہ بھی اب تمہیں یاد نہیں کرتا۔ جھوٹ مت بولو، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، انفال حسن ہم سب کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی فراموش کر چکا ہے۔ ماضی کا ہر صفحہ اس نے کتاب عزیز سے پھاڑ دیا ہے۔ وہ اب نئی کہانیوں کی تلاش میں ہے، نیا عنوان ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ ڈھونڈ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شاپنگ پلازا والا منظر لہرایا۔ میری طرح تم بھی بے خبر ہو رائمہ، وہ بات مت کہو جس کا علم نہیں۔ مت کرو یقین، تمام عمر یوں ہی تڑپتی مرتی رہنا اس دغاباز کے لیے جو سوائے لفظوں کے تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا، اپنا خالص دل بھی نہیں، اپنے پارسا جذبے بھی نہیں۔ وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی۔ خدارا میرے جینے کا واحد سہارا مت چھینو رحمہ، مجھے خوش گمان رہنے دو، میرے خدشوں کو سچ ثابت مت کرو۔ میں تو پہلے ہی نصیب کے خالے کاسے کو لیے پھرتی ہوں۔ محبت کا کشکول مت خالی کرنا انفال حسن، مت خالی کرنا۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر وہ روتی چلی گئی۔ واہ کیا قسمت ہے لالے، فرش سے عرش پر بٹھا دیا ہے تجھے زباریہ میڈم۔ فلیٹ تو وہ بھی برا نہیں تھا، تو دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹنے لگا ہے۔ اس کے بیڈ روم کو توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کاشان معترف لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آخرت میں کون سا ملنے کی امید ہے؟ سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے وہ ایزی چیئر پہ دراز ہو گیا۔ اس کے عنابی لب اب سیاہ ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ آخرت کی فکر کب کرتے ہیں یار؟ دنیا کے دھندے سے فرصت ہی نہیں ملتی انہیں۔ جو لوگ پیسے کی عبادت کرنے لگے نا، ہماری طرح انہیں اللہ واقعی یاد نہیں رہتا۔ وہ لائٹر سے کھیلنے لگا تھا۔ دنیا کی کھیل تماشے سے فرصت نہیں ملتی ہمیں۔ خیر، ایسی باتیں کہنے کا کیا فائدہ جس پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ آج گھر پر ہی ہے تو؟ ہاں، آج یہی ہوں میں۔ آزادی کا ایک دن اپنے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے۔ آزادی؟ کاشان ہنسا۔ ابھی بھی تو آزادی چاہتا ہے؟ ہر قفس سے تو آزاد کر چکا ہے خود کو۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ ایک قید سے نکلا تو دوسری قید میں پھنس گیا۔ وہاں غربت کے اندھیروں میں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، یہاں دولت کی چکا چوند نے آنکھیں چندیا دی ہیں۔ بہت کچھ پانے کے لیے میں نے بہت کچھ کھویا بھی تو ہے۔ میں اپنی مرضی کے تصور سے ہراساں نہیں ہوں کاشان۔ مجھے بہت سے مہربان چہروں کے دکھ یاد آتے ہیں۔ میری ماں کا زرد چہرہ، کپ کپاتے لب، اس نے مجھے بہت روکا تھا کاشی، مگر میں رکا ہی نہیں۔ میری اکلوتی بہن ہانیہ، رائمہ بھی مجھے کم عزیز نہیں تھی۔ مجھ سے چھوٹا نوفل، اور وہ پاگل آنکھوں والی لڑکی، پتہ نہیں میں اسے کبھی بھول سکوں گا یا نہیں۔ یہ زندگی بہت ظالم شے ہے یار، خواہشوں کے بدلے محبتیں لے لیتی ہے۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ سگریٹ 2 انگلیوں کے درمیان دبی راکھ ہوتی جا رہی تھی۔ ریلیکس یار، کاشان نے اس کا شانہ دبایا۔ محرومیوں کو دل میں جگہ دو تو پچھتاوا بن جاتی ہے۔ تو نے کھونے کے بدلے پایا بھی تو ہے، جیسی زندگی کی تجھے طلب تھی وہ تو پا چکا ہے۔ پھر اب بیتے دنوں کی راکھ کو ریتنے سے کیا حاصل؟ میڈم زباریہ بہت سیریس ہے تمہارے ساتھ۔ ہاں، وہ مجھے پروپوز کر چکی ہے۔ سگریٹ نے اس کا ہاتھ جلا دیا تھا۔ وہ ایش ٹرے میں راکھ جھٹک کر اٹھ گیا۔ تو پھر کیا؟ میں واپس لوٹا تو پھر سے یہ زندگی کھو بیٹھوں گا جس کی طلب نے مجھے بے حس ہی نہیں بے درد بھی بنا دیا ہے۔ میں ہاں کر چکا ہوں۔ اس ماہ کے اینڈ تک ہم شادی کر لیں گے۔ کھڑکی کی سلائیڈز کھولتے وہ غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگا تھا۔ گو کہ ہمارے درمیان محبت نہیں ہے، شاید ہو بھی۔ اگر میں اشنا کے تصور سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تو زوبی کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ فی الحال میرا دل اپنی مجبوریوں کا سودا طے کر رہا ہے۔ زوبی کا التفات وقتی ہے، یا وہ واقعی مجھے پسند کرتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ کئی مردوں کو آزما چکی ہے۔ میرے دل میں اس وقت کچھ نہیں ہے۔ عجب خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ میں دانستگی میں ہی اپنی محبت کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس غریب محلے کے بوسیدہ گھر میں نے اور اشنا نے ایک خواب بچپن سے ایک ساتھ بنا تھا۔ وہ اب بھی میری منتظر ہوگی کاشی، اور میں۔ اس کا لہجہ بوجھل ہونے لگا تھا۔ کاشان نے اس کا رخ موڑ کر اسے شانے سے لگا لیا۔ وہ بہت مضبوط شخص تھا، مگر آج جانے کیوں ضبط کھو بیٹھا تھا۔ اسے شدت کے ساتھ اتوار کا انتظار تھا، مگر ہفتے کی رات نگہت آپا کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ نگہت آپا تو خیر کیا آتی، اسے ہی جانا پڑ گیا۔ وہ نفیسہ کی دور کی بھانجی تھیں، اسی لیے نفیسہ وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ رحمہ کو کسی کے مرنے سے کیا فرق پڑتا؟ وہ تو 2 گھڑی کے لیے آئی اور نوفل کو لے کر واپس چلی گئی۔ مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے بزرگوں کی ڈیتھ پر اس طرح بے تحاشا رو پیٹ کر تماشا بنانا۔ حالانکہ سب اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کے جانے کی عمر تھی، انہوں نے جانا ہی تھا، پھر بھی سب تمہاری طرح بے حس نہیں ہوتے۔ اور لوگ اس لیے نہیں روتے کہ وہ کیوں مر گئے، اس لیے روتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب اور پیارے چہروں کو اب کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکیں گے۔ بچھڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے،
چاہے جدائی وقتی ہو یا ابدی۔ اشنا نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ ہاں، تمہیں تو خبر ہوگی کہ جدائی کتنی اذیت دیتی ہے، تمہیں تو فراق شبوں کے دکھوں کا اندازہ ہے، تم نے تو بچھڑنے کی تکلیف سہی ہے نا؟ اس نے کان پر سے مکھی اڑائی۔ تو ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھ کر نگہت آپا کا غم شیئر کرو، میں جا رہی ہوں۔ مجھے تو لوگوں کی ڈبل پالیسی پر بہت تاؤ آتا ہے۔ اگر میں یہاں ٹھہری تو اس اورنج سوٹ والی موٹی خاتون سے ضرور تو میں ہو جائے گی۔ توبہ توبہ، مرگ میں آئی ہوئی ہیں، صبح سے بن بن کیے جا رہی ہیں۔ او بھائی، تم اپنی عاقبت سنوارو، تمہیں کیا تکلیف کہ عزیز انکل دکھاوے کی عبادت کرتے تھے یا انہوں نے خرد برد کر کے حج کی سعادت حاصل کی؟ اب وہ جانے یا ان کا اللہ جانے۔ چھوڑو، لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے، تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ تائی اماں کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہانیہ کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اسے ڈسٹرب مت کرنا۔ اسے بھیج کر وہ بڑے کمرے میں چلی آئی۔ نگہت آپا کی ساس تو 7 سال قبل وفات پا گئی تھیں۔ ان کے سسر اپنے سب سے بڑے بیٹے یعنی نگہت آپا کے شوہر دانیال احمد کے ساتھ رہتے تھے۔ نگہت آپا کی 2 ہی نندیں تھیں اور 2 دیور۔ اشنا نے آج پہلی بار ہی سب کو دیکھا تھا۔ نگہت آپا کا میکہ بہاولپور میں تھا۔ وہ ان کی رشتہ دار ضرور تھیں مگر اصل واقفیت شادی کے بعد ہوئی تھی۔ اشنا عرصہ کو سیریلیک کھلانا تھوڑا سا بھوک کی وجہ سے روئے جا رہی ہے۔ نگہت آپا نے اپنی نند کی 1.5 سالہ بیٹی اس کے حوالے کی تو وہ اسے لے کر کچن میں چلی آئی۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر وہ کیبنٹ سے سیریلیک نکال رہی تھی۔ مان عرصہ کی چیخ سنائی دی۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ عرصہ ٹیبل کے کونے سے نیچے گرنے لگی تھی جب کسی نے سرعت سے آ کر اسے گرنے سے بچایا۔ اشنا کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اگر وہ نیچے گر جاتی تو؟ اتنی بڑی ہو گئی ہیں آپ کو اتنا بھی سینس نہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو کس جگہ پہ بٹھانا چاہیے، اور اگر یہ گر جاتی؟ وائٹ شلوار قمیص میں کشمیری شال اوڑھے وہ شاہزیب تھا۔ بات اس کی درست تھی مگر اشنا کو اس کا یوں روب سے کہنا اچھا نہ لگا۔ جب ہی تنک کر بولی، آپ کیوں اتنے کریزی ہو رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی تو نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی روشن پیشانی پرشکن ہو گئی۔ بچے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے جس کے بھی ہوں۔ آپ کی بیٹی گر جاتی تو تکلیف بھی آپ کو زیادہ ہوتی۔ واٹ؟ میری بیٹی؟ وہ اچھلی۔ مائنڈ یو سر، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ پھر کس کی ہے؟ وہ یوں ہی بول گیا، پتہ نہیں کس کی ہے مگر جس کی بھی ہے اسے بچانے کا شکریہ، اب جائیں یہاں سے۔ وہ کیبنٹ سے باؤل نکالنے لگی۔ میں پانی کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ جتا کر فریج کی طرف بڑھا اور بوتل نکال کر گلاس میں پانی اونڈیلا، پھر وہاں بیٹھ کر پینے لگا۔ اشنا پلٹی۔ اگر آپ نے اپنی تشریف کا ٹوکرا یہیں جمائے رکھنا ہے تو 2 منٹ اس کا خیال رکھیے گا، میں سیریلیک بنا لوں۔ عرصہ کو دوبارہ سے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے وہ چبا کر بولی، آئی ایم سوری، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہاں، وہ جل کر سامان لیے وہیں آ بیٹھی۔ اس دن اپنی بہن کے سامنے کتنی شرافت کا مظاہرہ کیا تھا، آج موقع ملتے ہی پھیل گئے۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ مجھے صرف تم سے سروکار ہے، تمہارا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں انفال، میری نظر میں تم اہم ہو، تمہارا خاندان نہیں۔ کرسٹل گلاس میں اسٹرا گھماتے ہوئے اس نے سیل فون پہ چمکتے نمبر پہ نگاہ دوڑائی۔ انسان کی ترجیحات بھی وقت کے ساتھ بدل گئی ہیں۔ آج انسان اپنی شناخت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے باپ کی شناخت سے نہیں۔ آج دنیا کی نگاہیں یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کیا ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا باپ کیا تھا۔ تمہارے پاس ڈگری ہے، قابلیت ہے، ول پاور ہے، ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے، تم بہت آگے جاؤ گے انفال۔ میری نگاہیں تمہیں عرش کے آس پاس دیکھتی ہیں۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے اسٹرا کا سرا منہ میں دبایا۔ یہ تو تمہاری نظروں کا کمال ہے نا زبیر، تم نے مجھے کھوج لیا۔ تم نے میری جتنی بھی کوالٹیز گنوائی ہیں یہ سب بیکار ہیں جب تک اچھی لک نہ ہو۔ یہ قسمت ہی ہے جو جھونپڑی سے محل میں لے آتی ہے۔ تمہاری نظر عنایت نہ ہوتی تو میں آج بھی جاب کے لیے جوتیاں چٹکا رہا ہوتا، اپنے خوابوں کی گٹھڑی کاندھوں پہ ڈالے آج بھی در بدر پھر رہا ہوتا۔ ڈونٹ بی ایموشنل ڈیئر۔ زباریہ نے اس کا سفید یخ ہاتھ اپنے مومی ہاتھوں میں لے کر سہلایا۔ یہ میری قسمت تھی جو مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ کاشان نے اس سلسلے میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ ہاں، کاشان اچھا لڑکا ہے۔ اس نے قریب سے گزرتے بیرے کو پکارا۔ یس میم، اس نے جھک کر کہا، 2 بلیک کافی۔ اوکے میم۔ وہ نوٹ بک پہ آرڈر لکھ کر پلٹ گیا۔ میں جب بھی اس ہوٹل میں آتی ہوں یہی ویٹر مجھے اٹینڈ کرتا ہے، سلجوک نام ہے اس کا۔ اس کی کوالیفیکیشن بتاؤں تو حیرت ہوگی تمہیں، ماسٹر ان ایجوکیشن، فی الحال جاب لیس ہے۔ پتہ نہیں تعلیم کی قدر کیوں نہیں کی جاتی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، باتوں کا رخ کہیں اور پلٹ گیا تھا۔ انفال حسن خود ترسی کے فیس سے نکل چکا تھا اور زباریہ یہی چاہتی تھی۔ وہ نگہت آپا کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں نگہت آپا کی نندیں وغیرہ ماضی کو دہرا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے صحن میں آ گئی۔ سیاہ رات کے تاریک آنچل پر ستارے دمک رہے تھے۔ مانوس فضا میں خنکی رچی ہوئی تھی۔
وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر بند کواڑوں پہ نرمی سے دستک دیتی ہوا کی سرگوشیاں سننے لگی۔ آپ تنہائی پسند ہیں یا آدم بیزار؟ شاہزیب نے ہوا کی مانند رک کر سرگوشی کی تھی۔ آپ سے مطلب؟ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی، بھیگتی پلکوں کی لرزش اس پر عیاں ہو گئی تھی۔ لگتا ہے آپ کو عزیر انکل سے خاصی انسیت تھی۔ وہ محبت کہتے کہتے رہ گیا، مبادہ ناگوار نہ گزرے۔ مجھ سے زیادہ تو آپ کو ہوگی، روز منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ آپ کو روز آنے پر اعتراض ہے یا منہ اٹھانے پر؟ اس نے سامنے پلر سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ پلیز آپ اندر جائیں، میں اس وقت تنہائی چاہتی ہوں۔ اندر بہت بورنگ گفتگو ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھ سے باتیں ایویں خواہ مخواہ میں؟ وہ چڑ گئی۔ آپ بہت چیپ پولیس آفیسر ہیں۔ اطلاع کا شکریہ، میں جاؤں گا نہیں چاہے جتنی بھی برائیاں کر لیں۔ گو کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا بھی نہیں تھا، مگر اس الجھی اور کھوئی کھوئی سی لڑکی میں جانے کیا بات تھی، وہ خواہ مخواہ الجھنے لگتا۔ تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھی۔ آخر آپ مجھ سے اتنی الرجک کیوں ہیں؟ اس نے سیاہ پرنٹڈ لباس میں ملبوس لڑکی کو دیکھا۔ اچھا ایک بات بتائیں گے؟ اشنا پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ آپ 100 پوچھیں۔ ساراز اکیڈمی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دوبارہ سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ وہ بیٹھ گیا۔ دل کو خوشی ہوئی تھی کہ وہ بیٹھ تو گئی۔ پہلے میرے سوال کا جواب۔ کچھ اچھی نہیں ہے ایکچولی، جن کا یہ ادارہ ہے سر بریڈ جانسن، وہ پہلے اسلام آباد میں ایک کیفے چلاتے تھے، اور اس کیفے میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو نہیں ہونا چاہیے، آپ سمجھ رہی ہوں گی؟ جی۔ وہ پوری طرح متوجہ تھی۔ شاہزیب نے اس کے ملی چہرے کو دیکھا تو چند لمحے بول نہیں سکا۔ اب کیا سکتا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ جھنجھلائی۔ اتنا روب کیوں جما رہی ہیں؟ میں بتانے کا پابند تو نہیں ہوں۔ شاہزیب نے ہز اٹھا کر کہا۔ میں منتیں نہیں کروں گی۔ اس نے ناک چڑھائی۔ اینی وے، ایک بیوروکریٹ کی بیٹی سے اختلاف ہو گیا تھا اس کے بیٹے کا، جوزف بریڈ جانسن نام ہے اس کا۔ پرسنالٹی اچھی ہے، اس لیے لڑکیوں کو پٹاتا ہے۔ ہاں، خوبصورت لڑکوں کا کام ہی یہی ہے، لڑکیوں کو پٹانا۔ یقیناً اسی پر چوٹ ہوئی تھی۔ آپ کا اشارہ میری طرف ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کس قدر خوش فہم ہیں آپ؟ میں نے خوبصورت لڑکے کہا ہے۔ وہ چند لمحے اس کی سمت دیکھتا رہ گیا۔ وہاں سے بے آبرو ہو کر نکلے تو یہاں اسکول کھول کر بیٹھ گئے، یعنی دکانداری کا طریقہ بدل لیا ہے، کام وہی ہے۔ جی؟ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایک بات تو نوٹ کی ہوگی آپ نے، تمام ٹیچرز کی بیوٹی، دوسرے ادارے کوالیفیکیشن جانچتے ہیں اور یہ خوبصورتی۔ خیر، میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں ان دنوں، مزید تفصیلات پھر کبھی گوش گزار کر دوں گا۔ اشنا کے حواس سلب ہو گئے تھے۔ میں چلتا ہوں اب۔ گو کہ آپ اپنے مطلب کے لیے بیٹھی تھیں، پھر بھی چند لمحے عنایت کرنے کا شکریہ۔ اس کے سنہری روپ کو اپنی آنکھوں میں سموتا وہ اندر چلا گیا۔ وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے فلم سی چلنے لگی تھی۔ عہد ماضی کی کتاب کے صفحات پھڑپڑانے لگے۔ اس کے پردادا کے زمانے سے بنے ہوئے اس 4 کمروں والے سیلن زدہ گھر کی اکھڑی دیواروں میں مقید زندگی کی حقیقتیں کچھ اتنی بھی تلخ نہیں تھیں جتنی انفال حسن اور راحمہ اشفاق کو محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے ابا اشفاق احمد اور تایا عبدال حسن بس 2 ہی بھائی تھے۔ دونوں میں محبت مثالی تھی، اس لیے معمولی بات پر بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا کبھی بھی۔ اسما اور نفیسہ میں بھی دیورانی جٹھانی والی روایتی چپقلش نہ تھی۔ روکھی سوکھی کھا کر بھی وہ دونوں اپنی اولاد کو کلمہ شکر کی تلقین کرتی تھیں۔ ہانیہ اور نوفل کم عمر ہونے کے باوجود بیجا ضد اور فرمائش نہیں کرتے تھے۔ اشنا اپنے حال میں مگن، سب کی پرواہ کرنے والی، شروع سے ہی سنجیدہ مزاج رکھتی تھی۔ وہ اور راحمہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ وہ جتنی کم گو، صابر اور قانع طبیعت رکھتی تھی، راحمہ اتنی ہی چڑچڑی، بے صبری اور بدلحاظ سی تھی۔ شکل صورت میں دونوں یکتا تھیں۔ عبدال حسن کے 3 بچے تھے، انفال حسن، نوفل اور ہانیہ۔ زندگی میں نشیب و فراز ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اشفاق احمد کی پرچون کی دکان تھی، چھوٹی سی دکان کی آمدنی سے بمشکل گزر بسر ہو رہی تھی۔ عبدال رنگ و روغن کے پیشے سے منسلک تھا، کبھی دہاڑی لگ جاتی اور کبھی بیکار پھرتے۔ دسترخوان پر چٹنی سجی ہو یا مرغ مسلم، پیٹ دونوں سے ہی بھر جاتا ہے، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ نیت نہ بھرے تو نفس چیخنے لگتا ہے۔ ان کے عام سے ماں باپ کی خاص بات یہ تھی کہ کبھی تعلیم کے سلسلے میں ان پر پابندیاں عائد نہیں کی تھیں۔ اشنا نے میٹرک کے بعد پرائیویٹ گریجویشن کیا، تاہم راحمہ مقامی کالج سے انٹر کر چکی تھی اور آج کل سب کی مخالفت کے باوجود ایک نئے اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ اس کی تعلیم بھی معمولی تھی اور تعلیمی ریکارڈ بھی کچھ اتنا شاندار نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی معقول تنخواہ نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابھی نیا اسکول کھلا ہے نا، اس لیے ٹیچرز کی تقرری کے لیے وہ لوگ زیادہ پے دے رہے ہیں۔ ویسے بھی اسکول کے پرنسپل بریڈ جانسن بہت امیر ہیں۔ راحمہ نے وہی جواب دیا تھا جو اسے اس کی فرینڈ بنش نے سمجھایا تھا، وہ بھی اسی اسکول میں تھی۔ تو کیا ساراز اکیڈمی کرسچن اسکول ہے؟ اشنا اچنبے سے بولی۔
بس پرنسپل صاحب ہی کرسچن ہیں، یا ایڈمن آفیسر مس جولینا فاسٹر، باقی ٹیچرز تو مسلم ہیں۔ خود ساختہ گھڑی دلیلوں سے اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ مخدوش حالات کے باوجود اس کے ابا رائمہ کی جاب کے سخت خلاف تھے۔ وہ بہت مشکلوں سے انہیں منانے گئی تھی، شاید وہ مانتے نہ، مگر انفال حسن کے جذباتی قدم نے سب کے ساتھ ساتھ ان کی کمر بھی جھکا دی تھی۔ غصہ ور اور جذباتی تو وہ صدا کا تھا۔ ماسٹرز مکمل کرنے کے 2 سال بعد بھی اسے جاب نہ ملی تو تایا اس کی سستی اور قائلی کو اکثر نشانہ بنانے لگے۔ بوڑھے کندھوں میں اتنا دم خم نہ رہا تھا کہ مزدوری کی تلاش میں در در بھٹکتے انفال کی تعلیم بھی کچھ کام نہ کر رہی تھی۔ وہ اکثر بلڈ پریشر ہائی کر لیتے۔ سچ کہوں تو تمہارا جی ہی نہیں چاہتا محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کمانے کو۔ ہڈ حرامی رچ گئی ہے ہڈیوں میں، مفت کی کھا کھا کر۔ کب تک مفت کی روٹیاں توڑے گا نالائق؟ تیرے ساتھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس روز بھی وہ شام کو تھکے ہارے گھر لوٹے تو اسے چارپائی پہ مزے سے نمک پارے ٹونگتے دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ کوئی ڈھنگ کی نوکری ملے گی تو کروں گا نا، یہ 3-4 ہزار کی کلرکیاں مجھ سے نہیں ہوتی۔ دن رات محنت کر کے کیا اسی لیے ڈگری لی تھی کہ کسی دفتر میں چپراسی لگ جاؤں؟ اس نے مزے سے نمک پارے منہ میں ڈالے۔ نہ تو افسری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، بڑے لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے نا، جو 3,000 کی نوکری کرنے سے تیری شان میں فرق آ جائے گا۔ کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ 3-4 ہزار کی نوکری کر، کسی طرف سے تو سہارا ملے مجھے۔ اب اس عمر میں بھی مجھے ہی بوڑھی ہڈیوں کو گھسیٹنا ہے تو کیا فائدہ جوان اولاد کا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر ہانپنے لگے تھے۔ نوکری تو مجھے اپنے معیار کی ہی کرنی ہے ابا، ایسی جو میرے مزاج سے میل کھاتی ہو۔ رہی آپ کے کمانے کی بات تو ہفتے میں 300-400 کی دہاڑی سے کیا بنتا ہے؟ اسما کے گھورنے کے باوجود وہ کہتا رہا، آپ نے ہمیں ہمیشہ آدھی روٹی کھانے پر زور دیا ہے ابا، کبھی ہمارے لیے پوری لانے کی کوشش بھی کی ہے؟ آپ جیسے 100 کا نوٹ پا کر بھی خوش ہو جانے والے لوگ قسمت کو دوش دے کر بری الزما کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گیا کہ وہ خود بھی قسمت کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے ابا، اب قسمت بنی بنائی نہیں ملتی، بنانی پڑتی ہے۔ حالات بدل جانے سے مقدر نہیں بدل جاتے حسن، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ کیوں نہیں بدلتے؟ زور بازو پہ یقین ہو تو ہر چیز ممکن ہے، وہ جوش سے چلایا۔ ہم یہ سوچ کر کہ ہماری قسمت میں اسی ڈربے میں گھٹ گھٹ کر جینا لکھا ہے، اپنی خواہشات کو، حسرتوں کو گڑھے میں دفن کر کے نہیں جی سکتے۔ ابا سے میں نے کتنا کہا کہ کہیں سے ادھار لے کر مجھے باہر بھجوا دیں، ان کو اپنی ناک کی فکر پڑ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہی بکواس کرنا ہے، کوئی کسی کو کھانے کو دیتا ہے ابا جو ہم ان کی باتوں سے ڈریں؟ وہ جذباتی ہو چکا تھا۔ نہ مجھے چچا کی طرح 4 فٹ کی پرچون کی دکان چلانی ہے اور نہ آپ کی طرح برش پکڑ کر قلی کرنی ہے گھروں میں۔ پھر کیا کرے گا تو نالائق، ناہنجار؟ جا، اتنا ہی زور بازو پہ یقین ہے تو دفع ہو جا یہاں سے۔ 2-4 دن اس 100 روپے کے لیے دھکے کھائے گا نا تو پتہ چلے گا کہ محنت کی کمائی کیا ہوتی ہے۔ اس گھر کو ڈربا کہتا ہے نا، باہر نکل کر دیکھ، جھگی کو جگہ نہیں ملتی دنیا میں۔ تایا ابا کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا۔ 50 پیسے نہیں اور باتیں کرتا ہے امیروں والی۔ جا حرام خور، 4 پیسے کما کر لا تو تیری بھرم خانیاں مانوں بھی۔ میں سچ میں چلا جاؤں گا ابا۔ اس کی پیشانی کی رگ پھڑکی، رنگت دہکنے لگی تھی۔ جا، چلا جا، نکل جا میرے گھر سے۔ میں مذاق کر رہا ہوں تجھ بدبخت سے؟ ان کے لہجے کی درستی سے گھبرا کر اس نے امی اور ٹائی اماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ اپنی منحوس شکل نہ دکھانا مجھے کبھی۔ انفال حسن لمحہ ضائع کیے بغیر کمرے میں گیا، شاپر میں 4-5 سوٹ ڈالے، اسناد وغیرہ الماری کی دراز سے سمیٹی۔ جا رہا ہوں میں اس گھر سے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ میری صورت کو ترس جائیں گے آپ لوگ۔ وہ بآواز بلند چیخ کر شاید ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گیا تھا۔ تائی اماں کی فریاد، امی کی منتیں، اور اس نے تو بازو بھی تھاما تھا اس کا، مگر کیسے بے دردی سے جھٹک دیا تھا اس نے۔ ابدال حسن، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تائی اماں بین کرنے لگیں۔ دیکھ، نیک بخت یہ ہوتی ہے اولاد، آدھی عمر ماں باپ کی کمائی پہ پلتی ہے، جب فصل دینے کا وقت آ جائے تو 4 باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ کیا اس دن کے لیے میں نے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تھا کہ وہ میرے برابر پہنچ کر مجھے آنکھیں دکھانے لگے؟ وہ مجھ سے معافی تو کیا مانگتا، مجھے تڑی دے کر چلا گیا۔ تایا ابا بے اختیار رونے لگے تھے، پھر کسی کے آنسو نہ رکے۔ اسے گئے 6-7 ماہ ہو گئے تھے، کوئی اطلاع خیر خبر نہیں تھی۔ اس نے واقعی اپنی صورت کے لیے سب کو ترسا دیا تھا۔ آنکھوں کے چھلکنے کو بس اس کی کسی بات کا ذکر چاہیے ہوتا۔ تعلق تو اس کا سب سے بہت گہرا تھا، مگر اشنا سے تو اس نے روح کا رشتہ بنایا تھا، گو کہ ان کی باقاعدہ منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی یہ طے تھا کہ وہ اسی کی دلہن بنے گی، اور اس نے کون سا اقرار نہیں کیا تھا اس سے، اپنی چاہتوں کا، بے تابیوں کا۔
فراق اور ہجر کی کٹھنائیاں یہ تو اس کی سان و گمان میں بھی نہ تھی کہ محبت اسے یوں بھی آزمائے گی. اسے خبر تھی کہ مسکراہٹوں کی اوٹ میں آنسوؤں نے بھی پڑاؤ ڈال رکھا ہے. وقت کے چہرے سے نقاب سرکے گا تو مسکراہٹوں کا خراج بھی دینا پڑے گا. وہ تو بہت عام سی لڑکی تھی، عام سے خوابوں کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتی تھی. پھر یہ جاں گسل انتظار کیوں؟ آنسو بن کر پلکوں کی دہلیز پر آ بیٹھا تھا. پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے ٹانگیں سیڑھیوں پہ پھیلائیں. آنکھ کی منڈیر پر لرزتے دیے فروزاں تھے جن میں جھلملاتا انفال حسن کا عکس ہوا کی زد پہ پھڑ پڑا رہا تھا. میں نے تو زندگی میں تمہارے سوا اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا حسن. میری خالی ہتھیلیاں تو ازل سے ایک ہی دعا کے واسطے پھیلی ہیں. میں نے تو اپنی چھوٹی چھوٹی حسرتوں کو بڑا ہونے سے قبل ہی سلا دیا تاکہ میرے لبوں پر کوئی اور مناجات آشیاں نہ بنا لے. ہوا بہت شدت سے پاس سے گزری تھی. اس کا دوپٹہ ہوا میں لہرانے لگا. تھینکس یار، گلا تو تم نے واقعی زبردست بنایا ہے، مگر یہ لیس تم دامن پہ بھی لگا دیتی نا، ویسے بھی تو پڑی رہے گی. دوپٹہ تو سمپل ہی ٹھیک ہے، میں پہن کر دکھاتی ہوں قمیض. راہمہ اپنے من پسند ڈیزائن کو زبردست طریقے سے بنا دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی. اشنا اس سے ساراز اکیڈمی کے بارے میں استفسار کرنا چاہتی تھی مگر اس کے مسکراتے لبوں نے اس کے لب سی دیے. وہ بہت کم خوش ہوتی تھی، اس لیے اشنا نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی کیونکہ اس کے استفسار پر اس کا موڈ آف ہو جانا تھا. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے ماڈل کے سے انداز میں کیٹ واک کی. ہائے رحمہ باجی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں. ہانیہ نے کیمسٹری کے جرنل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. سچ؟ وہ مسکرائی پھر اترا کر چلنے لگی. ہم تو ہمیشہ سے ہی پیارے ہیں. اچھی سل گئی ہے قمیض، شلوار بھی صبح تک مکمل ہو جائے گی. پرسوں فنکشن ہے نا؟ ہاں پرسوں ہفتے کو. باجی ہفتے کو میری چھٹی ہوتی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. میں تمہیں ضرور لے جاتی مگر ہمارے پرنسپل بہت اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں. ایکسٹرا کے لیے وہ پہلے ہی منع کر چکے ہیں. اس کا انداز ایک دم ہی سنجیدہ ہوا تھا. سچ بہت کنجوس ہیں آپ کے اسکول والے. ہانیہ کو ساراز اکیڈمی اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا، تبھی منہ پھلا کر بولی. کنجوس نہیں، اصول پسند. وہ اندر چلی گئی. نوفل، قطرے نے شاپر میں ڈالتے ہوئے اس نے چھت پر ریڈیو سنتے نوفل کو آواز دی. آ رہا ہوں آپی، اس نے چھوٹی سی دیوار سے جھانک کر کہا. ہانیہ چائے پیو گی تم؟ باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے شاپر ڈسٹ بن میں ڈالا. رہنے دیں، وہ بہت کم چائے پیتی تھی. مجھے بنا دینا، راہمہ اندر سے ہی چلائی تھی. تم تو نہ بھی کہو، مجھے تمہارا پتہ ہے. جی آپی. نوفل نے لکڑی کی سیڑھی کے چوتھے سٹیپ سے ہی چھلانگ لگائی. انسانوں والی حرکتیں کیا کرو. اس نے گھورا تو ہانیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی. کیا کرے آپی، عادت سے مجبور ہے بیچارہ. تم ضرور ٹانگ اڑایا کرو ہر معاملے میں. نوفل نے اس کی پونی کھینچی. وہ چلائی. نوفل بری بات، یہ جو فضول بول رہی تھی. ہانیہ تم بھی تمیز سے رہا کرو. نوفل ادھر آؤ تم. وہ باورچی خانے میں چلی آئی. نوفل بھی پیچھے تھا. جو بھی سودا سلف منگوانا ہے منگوا لیں، شام کو میرا میچ ہے. پڑھائی پہ بھی توجہ دے لیا کرو، کرکٹ کی پڑی رہتی ہے سارا دن. قسم سے آپی، کنگ کلب کے مینیجر حسنین فاروقی آج ہمارا میچ دیکھنے آئیں گے. سر نقوی نے بلایا ہے انہیں جس ٹیم کی پرفارمنس پسند آئی اسے ممبرشپ دیں گی اپنے کلب کی. دعا کیجیے گا آپی ہماری ٹیم سلیکٹ ہو جائے. وہ پرجوش سا ہو کر کہہ رہا تھا. ٹیم اچھی ہے تو سلیکٹ ہو ہی جاؤ گے. اس نے گیس جلا کر چائے کے لیے پانی رکھا. دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی آپی. اچھا کر لوں گی دعا بھی. تم میرا ایک کام کرو گے؟ پوچھ نہیں رہی، آرڈر دے رہی ہوں. اچھا دے دیں آرڈر. وہ ہنس کر پیڑھی پر بیٹھ گیا. ساراز اکیڈمی کے بارے میں علم ہے نا؟ ہاں وہی نا جس میں رائمہ باجی ٹیچنگ کرتی ہیں. ہاں وہی. کل اس اسکول کی صحیح ٹائمنگ پوچھ کر آنا. کتنے بجے آف ہوتا ہے؟ کیوں آپی؟ اسے اچھمبا ہوا. بس میں کہہ رہی ہوں نا. اور یہ بھی پوچھ کر آنا کہ پرسوں کوئی فنکشن ہو رہا ہے بھی یا نہیں. پوچھ آؤں گا آپی. وہ سامنے کھلی کھڑکی سے آسمان پہ ڈولتی پتنگ دکھنے لگا. میں کوشش تو کر رہی ہوں انہیں قائل کرنے کی، مان ہی جائیں گے کچھ روز تک. شروع میں تو سب بہت ناراض ہوئے تھے میری بات سن کر، مگر میں منا لوں گی. پہلی بار انسان جھوٹ بولے تو بھرم کھو جانے پر ڈر لگتا ہے، مگر جب جھوٹ کی راہ پر چل پڑے تو نڈر ہو جاتا ہے. اس نے بھی آج کل یہی رائے اختیار کی ہوئی تھی. گو کے گھر میں کسی سے ذکر تک کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کی. ابا تو جاب کی اجازت نہ دیتے تھے. وہ ماڈلنگ کی دنیا میں آ جاتی تو شاید جان سے مار دیتے. تاہم جوزف کو ٹالنے کو کہہ رہی تھی کہ وہ گھر میں ذکر کر چکی ہے. در حقیقت ٹی وی اور میڈیا سے بالکل بھی دلچسپی نہ ہونے کے باعث وہ خود بھی ماڈلنگ کرنا نہیں چاہتی تھی. کب مناؤ گی تم اپنے سو کالڈ پیرنٹس کو؟ مائی ڈیئر، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اس کا ہاتھ نہ تھامو تو بے نیازی سے پاس سے گزر جاتا ہے. باجو کئی دنوں سے جان کھا رہا ہے. میں اسے ذکر کر چکا ہوں تمہارا. وہ نئے نئے چہروں کی تلاش میں رہتا ہے.
اسی لیے انتظار کر رہا ہے، وگرنہ چہرے کم نہیں دنیا میں۔ جوزف بیزار ہو گیا تھا اسے لائن پر لاتے لاتے۔ کہہ تو رہی ہوں چند دن مزید انتظار کر لو۔ وہ جھنجھلائی۔ خوش آئند مستقبل کی باتیں کہیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب تو وہ اسے ماڈلنگ کے لیے قائل کرتا رہتا تھا۔ کوئی تصویر وغیرہ ہے تو دے دو اپنی، دکھا دوں گا باجو کو تمہارا چہرہ۔ ہاں تصویریں مل جائیں گی۔ اس نے یوں ہی حامی بھر لی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، جوزف چند روز قبل تم نے مجھے ارسلان بخاری کی بیٹی دکھائی تھی، 5 اسٹار کے باہر شاپنگ پلازا سے آ رہی تھی۔ ہاں وہ زباریہ ارسلان، کیا ہوا اسے؟ تم جانتے ہو اس کے متعلق کیا کر رہی ہے آج کل؟ کیوں؟ تم کیوں انٹرسٹ لے رہی ہو؟ بس ایسے ہی۔ اس نے کیا کرنا ہے، شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ شادی؟ کب ہو رہی ہے اس کی شادی؟ نیکسٹ ویک۔ میرا ایک دوست ہے کاشان، وہی اس کے متعلق خیر خبر دیتا ہے۔ مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ جو اس کا ورکر چپکا ہوا تھا نا اس روز، اس کے ساتھ شادی کر رہی ہے وہ۔ ریئلی یار، اس غریب کی تو قسمت سنور گئی۔ اچھی پرسنالٹی بھی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ کہاں گندی گلیوں میں رہائش تھی اس کی، اسکالرشپ پہ ڈگری لی اور اب بخاری پیلس کا شہزادہ بن جائے گا۔ بس اللہ بعض لوگوں کی قسمت یوں ہی چمکا دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ رائما نے سوکھا حلق تر کرنے کے لیے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ تمہارا دوست اتنی انفارمیشن رکھتا ہے تو یقیناً زباریہ ارسلان سے قریبی ریلیشن ہوگا اس کا۔ اس کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ بیسٹ فرینڈ تو وہ اس لڑکے کا ہے۔ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ مشکل سا نام ہے، نوف، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے پیشانی پہ انگلی ماری۔ انفال حسن۔ وہ بے ساختہ بول کر پچھتائی۔ وہ میرا مطلب ہے ایسا ہی نام ہوگا کوئی۔ ہاں یہی نام ہے، انفال حسن۔ مگر تمہیں کیسے معلوم؟ وہ ٹھٹکا۔ تم جانتی ہو اسے؟ نہیں، ایکچولی پرسوں ہی میں نے زباریہ ارسلان اور انفال حسن کا سکینڈل پڑھا تھا اخبار میں۔ بر وقت بہانہ سوٹ جانے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ تم سے بھی اسی لیے ذکر کر بیٹھی۔ تم نے بتایا تھا اس دن اس کے متعلق تو اوکے۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ ہاں دونوں شادی کر رہے ہیں اب۔ تمہارا دوست تو انوائٹڈ ہوگا شادی میں؟ ہاں ظاہر سی بات ہے۔ مجھے بہت اچھی لگی تھی زباریہ ارسلان۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں جوزف۔ میں کل تمہیں اپنی دوست کا کیمرہ لا کر دوں گی، تم وہ کیمرہ اپنے دوست کو دے دینا، اسے کہنا کہ نکاح کی تصویریں ضرور بنائے۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا بات ہے، میں اسے غور سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ عجیب ہو۔ خیر دے دینا کیمرہ، میں کاشان کو دے دوں گا۔ تھینک یو جوزف، یو آر سو سویٹ۔ بہت پاگل ہو تم۔ جوزف نے سر ہلایا۔ تم نے بنا دیا ہے۔ دونوں کا قہقہ ایک ساتھ بلند ہوا تھا۔ گھیردار سلیو لیس شرارے میں اس کی گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ باریک کامدار دوپٹے کو محض ٹکایا ہی گیا تھا جوڑے میں۔ مہنگے ترین پارلر نے حسن کو بہت دلکشی سے سنوارا تھا۔ ڈائمنڈ اور پرل کی جیولری نے اس کی سراہی دار گردن کی خوبصورتی بڑھا دی تھی۔ وہ خوبصورت تھی مگر آج خوبصورت ترین لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر مخملی صوفے سے ٹیک لگائے وہ ایک ادا سے میرج لان کے جمے غفیر کو دیکھ رہی تھی۔ ڈارک گرے کلر کے لینسز سے سجی آنکھوں میں کیف و سرور کا تھا۔ شہر بھر کی کریم آج زباریہ ارسلان کی شادی میں شریک تھی، جو نکاح کے بعد اب زباریہ انفال حسن بن چکی تھی۔ اس کے پاپا ہاتھ میں ام الخبائث کا گلاس لیے اپنے بزنس کلائنٹس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں بات پہ بات قہقہے لگا رہے تھے۔ لبرل اور ماڈرن معاشرے کی بورژوا کلاس کی خواتین ہیجان خیز ملبوسات میں اپنی ہی ثقافت اور اقدار کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ کچھ کی نگاہوں میں رشک تھا تو کچھ حسد سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زباریہ بخاری وہ لڑکی تھی جس نے ایلیٹ طبقے کے کتنے ہی گھرانوں کی امیدیں چکنا چور کر کے ایک عام سے لڑکے کو شریک سفر کے طور پر چنا تھا۔ گو کہ اس کے پاپا نے اس کا تعارف اپنے بھانجے کی حیثیت سے کروایا تھا جس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ تاہم چند ایسے بھی تھے جو حقیقت سے واقف تھے اور طنزیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اف اتنی دیر ہو گئی ہے اسٹیچو بنے، بہت تھکن ہونے لگی ہے۔ اس نے پہلو میں بیٹھے انفال حسن سے سرگوشی کی تھی، جو ڈل گولڈن شیروانی پاجامہ اور کلا پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو فتح کر کے فاتح بنے بیٹھے تھے۔ کتنا ٹائم لگے گا فنکشن ختم ہونے میں؟ وہ بھی تھک چکا تھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو میوزک کا پروگرام اور ڈانس باقی ہے۔ اسی وقت آرکیسٹرا بج اٹھا۔ سنگرز آ گئے ہیں غالباً۔ پاپا کو کلاسیکل میوزک بہت پسند ہے لیکن مجھے پاپ میوزک۔ ہم نے دونوں کو ہی انوائٹ کیا ہے۔ یہ ہماری شادی کی تقریب ہے انفال، اور اس تقریب کو لوگ سالوں یاد رکھیں گے۔ تنفر کے احساس سے اس کی گردن تھوڑی اور اکڑ گئی تھی۔ کوئی فریاد میرے دل میں دبی ہو جیسے۔ گلوکار اپنے فن کا آغاز کر چکا تھا۔ زباریہ نے بور ہو کر ناک چڑھائی مگر اس کی ذات پہ چڑھا خول چٹکنے لگا تھا۔ باہر کی خوبصورتی محسوس کرنے کے لیے اندر کو قتل کرنا کس قدر دشوار ہوتا ہے یہ وہ جان گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔
اور کیا چاہتی ہیں مجھ سے نگاہیں تیری؟ اب میرے پاس تیرے غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ متحیر تھی۔ نگہت آپا جانتی تھی کہ وہ انفال حسن سے منسوب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ انفال کے نام پر اس کے چہرے پر ڈھیروں گلاب کھل جاتے ہیں، آنکھوں میں ستارے اتر آتے ہیں، اور پھر بھی وہ شاہزیب احمد کا پروپوزل لے آئیں۔ وہ ان کا بھائی تھا تو کیا تھا؟ وہ تو کسی کی امانت سمجھ چکی تھی خود کو۔ آئی کانٹ بلیو دس رحمہ۔ انہوں نے یہ تذکرہ کیا بھی کیسے؟ کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ اشنا اشفاق اپنا سب کچھ کسی کو مان چکی ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں انفال حسن کے رستوں میں بچھا دی ہیں، اپنی ہنسی کا تاوان دے کر اس کی مسکراہٹوں کی دعا کی ہے۔ پھر بھی اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ میں انفال حسن کے مقابلے میں اس شخص کی حمایت کروں گی جسے میں نے دیکھا تک نہیں، لیکن وہ جو کہتا ہے شادی کرے گا تو اشنا اشفاق سے، ورنہ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یہ ڈائلاگ سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گی۔ اتنا ہی جانتی ہو تم اشنا اشفاق کو؟ میں اشنا اشفاق کو جانتی ہوں یا نہیں؟ انفال حسن کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ انفال حسن کے نام پر لفظ چبا کر بولی تھی۔ مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتی ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ میں بس اتنا جانتی ہوں اشنا کہ انفال حسن تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنی جھوٹی محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے تمہاری آنکھوں پر۔ کبھی اتار کر دیکھو تو حقیقت واضح ہو جائے گی تم پر۔ مجھے نہیں پتا رحمہ کہ تم انفال حسن سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگی ہو۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتی اشنا، اس کی دوغلی شخصیت سے کرنے لگی ہوں۔ وہ بڑبڑائی۔ بہرحال تم سب تک میرا انکار پہنچا دو۔ میں نے تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہا ہے انفال حسن کو۔ میرے جذبے وقتی نہیں ہیں کہ اپنی قدر کھو دیں گے۔ میں تا عمر اس کا انتظار کر سکتی ہوں، مگر بے وفائی ہرگز نہیں کر سکتی۔ کس قدر خوش فہم تھی وہ۔ رائمہ کو ہنسی کے ساتھ رونا بھی آیا۔ چاہے وہ بے وفائی کر جائے تم سے، وہ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے مجبوریوں نے اس کے راستے بند کر دیے ہوں، لیکن وہ لوٹے گا ضرور۔ لوٹنا تو اس نے ہے ہی، انسان کو اصل کی طرف پلٹنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن بلیو می اشنا، خوشگمانیوں کے سمندر سے نکل آؤ۔ زندگی یوں ہی یادوں کے سہارے نہیں گزر سکتی۔ میں گزار لوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ شاہزیب اچھا شخص ہے، جاب بھی۔ مجھے اس کی اچھائیوں یا برائیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو خود کر لو۔ لیکن اس نے صرف تمہارا نام لیا ہے، اور تم جانتی ہو میں نے کبھی سیکنڈ چوائس چیزیں نہیں لیں۔ وہ اسے کیا بتاتی، وہ تو خود مجبور محبت تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، انکار کر دو۔ بلکہ میں خود نگہت آپا سے بات کروں گی۔ انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں آنے دوں گی، بھلے اس میں لاکھ خوبیاں ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں اشنا، تم اس رشتے سے انکار نہیں کرو گی، تمہیں میری قسم۔ اشنا ششدر رہ گئی۔ رحمہ تم جانتی ہو رحمہ کہ میں سانس لینا بھول سکتی ہوں، محبت کرنا نہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ میں نے انفال حسن کو ٹوٹ کر چاہا ہے۔ تم کیوں آزما رہی ہو مجھے، کیوں؟ وہ چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ رو لو، جتنا چاہے مرضی رو لو، مگر فیصلہ تمہیں شاہزیب کے حق میں کرنا ہوگا۔ میں ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کے انداز میں چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی۔ نہیں کر سکتی، میں بے وفائی نہیں کر سکتی رحمہ۔ میں انفال حسن، مت نام لو اس شخص کا میرے سامنے، مت جھوٹی تعریفیں کرو اس بے وفا شخص کی۔ سچائی جاننا چاہتی ہو؟ وہ تیر کی طرح الماری کی طرف بڑھی تھی۔ میری بکواس پہ یقین نہیں آتا تمہیں؟ میں دشمن ہوں تمہاری محبت کی، تو یہ دیکھو ان تصویروں کو غور سے، اور مجھے بتاؤ کہ بے وفائی کسے کہتے ہیں؟ کس نے کی ہے بے وفائی اشنا؟ دیکھو اس چہرے کو غور سے۔ یہ ہے نا تمہاری محبت کا چہرہ، جس کے لیے تم تا عمر انتظار کر سکتی ہو۔ ایک ایک کر کے تصویریں اس کے سامنے پھینکتے ہوئے وہ بے دم سی ہو کر چارپائی پہ بیٹھ گئی تھی۔ شادی کر چکا ہے تمہارا یہ محبوب، دولت کی طرف نے محبت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری محبت تو وہ اسی بوسیدہ دروازے کی گندی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا، جس کے لیے تم دن رات تڑپتی ہو۔ تمہیں تو وہ اسی دن بھول گیا تھا جس دن اس نے زباریہ ارسلان کے آفس میں جاب کی تھی۔ اب تم اپنی سو کالڈ محبت کو سینے سے لگائے ماتم کرتی رہو ساری عمر۔ رحمہ، یہ اس کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ زباریہ ارسلان کے پہلو سے لگا وہ شخص انفال حسن ہی تھا۔ وہ تیورا کر نیچے گر پڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سفید معمولی سا چھلا اتار کر شاہزیب کے نام کی گولڈ کی رنگ پہن لی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی کم تھی، اب تو گویا زبان رہن رکھ چکی تھی۔ خاموش بھٹکی ہوئی اداس روح کی طرح اندر باہر گھومتی رہتی۔ تائی اماں بالکل ہی چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ اشنا کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا، اب اس کی اجاڑ صورت دیکھ کر ان کے دل پر چوٹ سی پڑتی۔ رائمہ کے معمولات میں البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اشنا کا ذہن بھی اب ساراز اکیڈمی والے معاملے سے ہٹ چکا تھا۔ دھوپ منڈیروں پہ دم توڑ چکی تھی۔ نفیسہ اپنی پالتو مرغیوں میں مگن تھی۔ اسما تخت پر لیٹی خاموش نظروں سے خلاؤں میں گھور رہی تھیں۔ ہانیہ
کٹورے میں پانی بھر کر لانا۔ نفیسہ نے بچوں کا رسالہ پڑھتی ہانیہ کو پکارا۔ وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ آپ ہی سویاں ابال دو گی؟ تھوڑی سی، گلے میں تکلیف سی ہو رہی ہے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے باورچی خانے میں بیٹھی زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ نوفل ہاتھوں میں سویوں کا پیکٹ لیے دروازے میں کھڑا تھا۔ ابال دیتی ہوں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے بولی، آپ ہی کافی دن پہلے آپ نے رحمہ باجی کے اسکول کی ٹائمنگز پوچھنے کا کہا تھا، پھر ذکر ہی نہیں کیا، شاید بھول گئیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ شاید باتوں کا موڈ ہو رہا تھا اس کا۔ نہیں، بھولی تو نہیں ہوں، بس ایسے ہی ذکر نہیں کیا۔ چوکیدار سے پتہ کیا تھا میں نے، وہ تو کچھ بتانے پر راضی نہیں تھا۔ بڑی مشکل ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسکول کے بچوں کی تو 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسکول والے ٹیچرز کو ٹریننگ وغیرہ کے لیے کہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیسی ٹریننگ، اسے بھی ٹھیک سے پتہ نہیں تھا۔ بولا شاید ٹیچرز کو پڑھانے کے طریقے وغیرہ بتاتے ہوں گے۔ اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ پھر رحمہ باجی اتنی لیٹ کیوں آتی ہیں؟ کیا رحمہ باجی بھی ٹریننگ پہ جاتی ہیں؟ میں پوچھوں گی اس سے۔ نوفل، شام کو تو فارغ ہی ہوتے ہو تم، شام کو تم دکان پہ بیٹھ جایا کرو، ابا تھک جاتے ہیں۔ اس نے بات ٹال دی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں آپ ہی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ رحمہ باجی ہوں گی۔ وہ دروازہ کھولنے چل دیا۔ گھڑیال 5واں گھنٹہ بجا رہا تھا۔ وہ پھر سے کھو گئی۔ رات کو رحمہ اپنا میرون سوٹ پریس کر رہی تھی جب وہ اسے تفصیلی بات کرنے کی غرض سے کمرے میں چلی آئی۔ باقی سب صحن میں بچھی چارپائیوں پہ برا جمان باتوں میں مگن تھے۔ رحمہ، تمہارا اسکول کب آف ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ٹائمنگ بتانا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کی پریس شدہ شلوار ٹیبل پر پھیلائی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوئے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب تو دو۔ 1 بجے آف ہوتا ہے اسکول، اس کے بعد اگر تم سچ سچ جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اسکول آف ہونے کے بعد میں جوزف کے ساتھ ہوتی ہوں۔ جوزف؟ استعجاب، الجھن، حیرانی، سب کچھ تھا اس کی نگاہوں میں۔ ہمارے پرنسپل صاحب کا بیٹا ہے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ واٹ؟ محبت؟ اور تم؟ وہ بھی ایک غیر مسلم لڑکے سے؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ پہلے میں اس کی بے تحاشا دولت سے مروب ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ ساراز اکیڈمی میں ٹیچرز کو پرکشش تنخواہ اور دیگر مراعات اس لیے دی جاتی ہیں کہ اسکول انچارج ان سے غلط قسم کے کام لیتے ہیں۔ میں چونکہ اس اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے جوزف مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ بقیہ ٹیچرز ٹریننگ کے نام پر غیر قانونی کام کرنے جاتی ہیں۔ زبردستی نہیں ہے، ٹیچرز اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں، اس لیے کہ پیسے میں بہت کشش ہوتی ہے۔ اس نے توقف کیا۔ جوزف میں وہ ہر خوبی ہے جو میں اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی ہوں، پرسنالٹی، اسٹیٹس، اسٹرانگ بیک گراؤنڈ۔ اور تم میں کیا ہے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ خوبصورتی بہت مل جاتی ہے دنیا میں رحمہ، صرف حسن کو ہتھیار مت سمجھنا۔ مجھے خود نہیں معلوم وہ مجھ میں کیوں انٹرسٹڈ ہے، بہرحال وہ مجھ سے شادی کے لیے سنجیدہ ہے۔ بے شرمی کی حد ہے رحمہ، ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کرو گی؟ کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ دنیا مولویوں کو سلام نہیں کرتی، تاجروں سرمایہ داروں کو پوجتی ہے، اور یوم آخرت، اس کے متعلق سوچا ہے تم نے؟ کیا جواب دو گی اللہ کو؟ پلیز لیکچر مت دینا، میں بور ہوتی ہوں۔ کتنی بے حس ہو گئی تھی وہ۔ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتی۔ جو انسان جانتے بوجھتے گھڑے میں گرنا چاہے اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ پاؤں میں چپل اڑس کر اٹھ گئی۔ رحمہ اب تندی سے استری کرنے لگی۔ تائی اماں اپنی انتظار میں کھلی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند چکی تھیں۔ رات کی کسی پہر زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ دروازے کو تکتی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں مزید یاسیت پھیل گئی تھی۔ غموں نے تو جیسے ان کی دہلیز پکڑ لی تھی۔ وہ بے تحاشا روئی تھی، جانے کس کس دکھ پر۔ رحمہ، تم انفال حسن کی رہائش سے واقف ہونا، پلیز اسے خبر کر دو، اپنی بد نصیب ماں کا آخری دیدار تو کر لے۔ وہ منتوں بھرے لہجے میں ان کے سرہانے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اب کیا فائدہ؟ جنہیں انتظار تھا وہ تو چلی گئیں، اب اس گھر میں کون منتظر ہے ان کا؟ رحمہ پلیز ایک بار فون کر کے ہی دیکھ لو، صرف چند گھنٹے ہیں ہمارے پاس، پھر یہ چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ انفال حسن اپنی ماں کو دوبارہ نہ دیکھ سکے گا، آخری بار۔ وہ رونے لگی۔ آنسو تو رحمہ کی آنکھوں میں بھی تھے، مگر وہ ہمت سے کام لے رہی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ بے دلی سے اٹھی۔ کاشان سے کیمرہ واپس لیتے ہوئے اس نے احتیاطاً اس کا سیل نمبر بھی اپنے موبائل میں فیڈ کر لیا تھا۔ الماری سے سیل نکال کر اس نے فون بک میں کاشان کے نمبر کو اوکے کیا۔ 7ویں بیل پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کاشان، میں رحمہ بات کر رہی ہوں۔ اس دن ریسٹورانٹ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، جوزف کی گرل فرینڈ؟ جی جی۔ اس کی رنگت ایک دم ہی سرخ ہوئی تھی۔ جی فرمائیے۔ انفال حسن آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، کیا آپ مجھے ان کا پرسنل سیل نمبر دے سکتے ہیں؟ خیریت، ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ ویری سیڈ۔
उसे यकीनन अफसोस हुआ था। मोहतरमा, मैं आपको उनके घर का नंबर दे सकता हूँ, मगर क्या है कि अनफाल और उनकी मिसेज 3 माह के हनीमून के लिए यूरोप गए हुए हैं। ओके। उसने फ़ौरन ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और बोझल दिल लिए बाहर चली आई। सहन ख़वातीन से भर चुका था। ऐन दरमियान में ताई अम्मा बान की खरी चारपाई पर सफ़ेद कफन में जर्द चेहरा लिए सो रही थीं। उष्णा की सवालिया निगाहें उसकी तरफ उठीं। अनफाल हसन हनीमून टूर पर यूरोप गया हुआ है। वो सरगोशी करके पलट गई। हसन, ये वो औरत है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपना आप मनवा सकते हो, और बदले में तुमने इसे क्या दिया? आस, इंतज़ार, जो मौत का दूसरा नाम है। आज ये इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। अपनी ममता की छाँव अपने पहलू में लिए आज ये हमेशा के लिए उस देश जा रही हैं जहाँ वापसी का रास्ता नहीं मिलता। खुशकिस्मती की तलाश में तुम अपनी माँ को भी फरामोश कर गए। यूरोप की आज़ाद और बेमहर फिजाओं में सांस लेते हुए तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि पिछले पहर के सन्नाटे में तुम्हारी दुआओं का हिसार तुम्हारे गिद्ध से हट गया है। तुम कितने बदनसीब हो अनफाल हसन, अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सके। वो घुटने ज़मीन पर टिकाकर चारपाई पर झुक गई। अनफाल हसन, एक बार तो पलट कर देखा होता। अपनी खुशियों के लिए तुमने किस किस को गमों के आज़ार दिए हैं। सबकी आंखों की कंदीलें धीरे धीरे बुझने लगी हैं। किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम सबको, किस बात की? उसकी चीखें फिर से बुलंद होने लगी थीं। बेटी सब्र करो, ये तो मशीयत एज़दी है। किसी ने उसके शाने को थपका था। निकत आपा उसकी तरफ बढ़ी। उष्णा, मेरी जान, हिम्मत से काम लो। देखो, खाला की रूह को तकलीफ हो रही होगी। उन्होंने उसका सर अपने कंधों से लगा लिया। नहीं होता सब्र मुझसे, नहीं होता। किस किस दुख पर मातम करें हम? वो चिल्लाई। बगली दरवाजे के करीब खड़े शाहजेब ने दुख से आंखें मींच लीं। अम्मी प्लीज़, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ वक्त गुजरने दें। मैं इस नए ताल्लुक पर खुद को आमादा नहीं कर पा रही ज़हनी तौर पर, कुछ समय बीतने दें। उसने बेजार होकर पीपल के तने से टेक लगा ली। वैसे भी अभी 1.5 महीना ही तो हुआ है ताई अम्मा के इंतकाल को। इतनी जल्दी शादियाने बजाना अच्छी बात है क्या? लोग क्या कहेंगे? शादियाने कौन बजा रहा है? निघत सादगी से निकाह करना चाहती है। उसके माँ बाप अगले हफ्ते आने वाले हैं बहावलपुर से। शाहजेब की नौकरी तो यहीं है, वो यहीं रहेगा फ़िलहाल। अच्छी बात है, शुरू के चंद महीने तुम इसी शहर में गुजार लोगी। ज़्यादा अजनबियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिर जल्दी क्या है निकत आपा को? तुम अब उनकी अमानत हो, वो जब चाहें तुम्हें ले जाएं। और जल्दी की तुमने खूब कही, यही उम्र होती है शादी की। ठीक है अम्मी, जो आप मुनासिब समझें। उसने थक कर हथियार डाल दिए। जीती रहो, सदा आबाद रहो। वो खुश होकर दुआएं देने लगीं। मगरिब होने वाली है, मैं वज़ू कर लूँ। वो उसके पास से उठ गईं। पता नहीं आपको मेरी शिकस्ता ज़ात में क्या नज़र आया शाहजेब, कि आपने ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला करने में देर नहीं की। उंगली से अंगूठी उतारते हुए वो उसके मुतालिक सोचने लगी थी। खूबसूरत डिज़ाइन वाली अंगूठी के बिल्कुल दरमियान में उसका नाम कंदा था। कुछ लोगों की सालों की मोहब्बतें भी अमर नहीं होती, और कुछ चंद लम्हों में ही मोहब्बत की मेराज पा लेते हैं। उसी वक्त राहिमा गुसल खाने से बरामद हुई। उसके हाथों में छोटा टब था जिसमें उसके धुले हुए कपड़े रखे थे। कभी तो इस बेगार से जान छूटेगी मेरी भी। सारे हाथ खराब होते हैं ब्रश रगड़ रगड़ कर। तारों पे झटक झटक कर कपड़े फैलाते हुए वो ऑफ मूड के साथ कह रही थी, तुम तो खुश नसीब हो, चंद दिनों में रुखसत हो जाओगी इस काल कोठरी से। शाहजेब ने इतना जबरदस्त घर लिया है निकत आपा के मोहल्ले में, मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। एवं से लगते थे, और खूब दौलत छुपा रखी है मोहतरम ने। उनके अब्बा जमींदार हैं बहावलपुर में, कितनी ही ज़मीनें हैं उनकी। हाय, तुम तो ऐश करोगी उष्णा। मुझसे कह रहे थे तुम्हारी बहन के हाथ इतने नरम हैं, लगता नहीं कि उन्होंने कभी कोई काम किया होगा। हाय, उन्होंने कब देखे मेरे हाथ? वो अपने हाथों को देखने लगी। सच इतनी मोहब्बत करने लगे हैं वो तुमसे। बहाने बहाने से तुम्हारी पसंद उगलवाते रहे मुझसे। मैंने बताया था कि तुम्हें ग्रे कलर पसंद है, लाइट और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन। इसी कलर में ज़बरदस्त सेटिंग की है उन्होंने अपने बेडरूम की। अच्छा, अब चुप हो जाओ अब। उसे जाने क्या हुआ था, उठकर कमरे में चली आई। ग्रे कलर कितना नापसंद था अनफाल को। राहिमा ने जानबूझकर कहा होगा। वो इस तराबी कैफियत में चीज़ें उलटने पुलटने लगी। मगर मैं हर बात में तुम्हें क्यों घसीट लाती हूँ हसन? मैं मुनाफिकों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। शाहजेब जैसे शख्स के साथ रियाकारी नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी से चले गए हो तुम, यादों से भी चले जाओ। मैं तुम्हारा नाम तक खुरच देना चाहती हूँ अपने जहन से। तुमने मेरी मोहब्बत को बहुत आजमाया है हसन, बहुत खिराज लिया है मेरी वफाओं का। और फिर वो चारपाई पर औंधी गिर गई। शाहजेब, अब आ भी जाएं, किसी ने नहीं देखना आपको वहां पर। हस्सान की शादी है, आपकी तो नहीं, जो इतना तैयार हो रहे हैं।
اتنا ٹائم تو میں بھی نہیں لیتی جتنا آپ تیار ہونے کے لیے لیتے. بے حد جھنجھلائے ہوئے انداز میں وہ باہر سے ہی بولتی ہوئی اندر آ رہی تھی. شاہ زیب نے ہیئر برش رکھ کر تیزی سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور ساتھ ہی دراز کھول کر کف لنکس ڈھونڈنے لگا. توبہ ہے زوجہ محترمہ، فرصت سے تیار بھی نہیں ہونے دیتی آپ تو. میرے اتنے قریبی دوست کی شادی ہے، دلہے کے ساتھ بیٹھنا ہے، لوگ کیا کہیں گے. کف لنکس جلد ہی مل گئے. وہ ٹیبل پہ رکھ کر سیدھا ہوا تو آئینے میں منعکس ہوتے اس کے عکس کو دیکھ کر باقی الفاظ منہ ہی میں رہ گئے. ہمیشہ اس کا حسن اس کے حواس کھو دیتا تھا. اوف، ایک تو مجھے دیکھ کر آپ کو سکتا ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر وہ خود ہی اسپرے کرنے لگی. تیسری بار فون آ چکا ہے مونا کا. نگہت آپا بھی ڈانٹ رہی ہیں، مگر آپ یہ ٹائی کی نوٹ بھی بنا دو. شاہ زیب، کب سیکھیں گے آپ نوٹ بنانا؟ کبھی نہیں. تمہارے ہوتے ہوئے مجھے ضرورت ہی کیا ہے. اچھا، ڈائلاگ بعد میں جھاڑ دیجیے گا. یہ لے کوٹ پہنے. ہینگر سے کوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا. ہاں، ہماری محبت کو ڈائلاگ سمجھتی ہیں آپ. شاہ زیب مصنوعی آہ بھر کر کوٹ پہننے لگا. آپ ڈائلاگ نہ بھی جھاڑیں، مجھے تب بھی خبر ہے کہ آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے. ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اس نے کھلی الماری کے پٹ بند کیے. اور تمہارے دل میں؟ اس نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھاما. انکہی کی لذت کو تم سنبھال کر رکھنا، ہر حسین جذبے کو برملا نہیں کہتے. نرمی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہ ہوا کے جھونکے کی مانند پاس سے گزر کر بیڈ پہ بکھرے کپڑے سمیٹنے لگی. شاہ زیب تمام طرح آسودگی کے ساتھ مسکرا دیا. یہ لڑکی جو اسے مشکل سوال کی طرح لگتی تھی اور جسے دیکھ کر اسے کسی اجاڑ گاؤں کی ویران اور پرسرار حویلی کا خیال آتا تھا، اب اس پر کھلنے لگی تھی. اس کی ذات کے اسرار کھوجنے میں وہ کامیاب ہو رہا تھا. شاہ زیب، ایک تو آپ بے حد لاپرواہ ہیں. کتنا پھیلا دیتے ہیں کمرے کو. کب سدھریں گے؟ جب تم سدھارو گی. برملا جواب آیا. مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو سدھار پاؤں گی. تولیہ کرسی پہ پھیلاتے ہوئے وہ تعصب سے بولی. اتنی نا امیدی. 6 ماہ میں تو ذرا فرق نہیں آیا. چھوڑو یہ سب، نازو خود ہی کر لے گی. وہ جوتے پہننے لگا. مجھے اچھا لگتا ہے. بہت خوب، اچھا بھی لگتا ہے، جتاتی بھی ہو. نہ سدھریں میری بلا سے. وہ خفا ہوئی. اس وقت اس کا سیل بج اٹھا. دیکھا، پھر فون آ گیا. نکلیں آپ. اسے بازو سے پکڑ کر وہ باہر نکل گئی. مجھے والیٹ اور کی چین تو اٹھانے دو. جلد باز لڑکی، میں لے کر آتی ہوں، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھیں. اسے سیڑھیوں پہ دھکیل کر وہ دوبارہ کمرے میں گھس گئی. شاہ زیب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی. نازو اپنا کام کر کے چلی گئی تھی. وہ بھی چکن بریانی کو دم لگا کر باہر نکل آئی. آج شاہ زیب نے اپنے چند دوستوں کو انوائٹ کیا تھا. گھر پہ ایک مطمئن اور تفصیلی نگاہ ڈال کر وہ کوریڈور میں رکھی کرسی پر آ بیٹھ گئی. اوائل مارچ کے دن تھے. موسم کی تمام تر خوبصورتیاں اس کے چھوٹے مگر بے حد دلکش لان میں سمٹ آئی تھیں. زندگی اس قدر خوبصورت گزرے گی شاہ زیب کی ہمراہی میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. دونوں پاؤں سمیٹ کر اوپر رکھے اور سر ٹکا لیا. میری ریاضتوں کا ثمر اللہ نے شاہ زیب کی صورت میں عنایت کر دیا. کس قدر احمق تھی میں جو شاہ زیب کو سنگ میل سمجھا تھا، حالانکہ یہی تو میری منزل کا نشان تھا. کیا چیز ہے زندگی بھی، کیا کیا اسرار چھپے ہیں اس کے سینے میں. وہ مسکرائی. لابی میں رکھے فون کی بیل بجنے لگی تھی. شاہ زیب کا ہوگا. وہ سرت سے ننگے پاؤں چلی آئی. ہیلو شاہ زیب. میں انفال بات کر رہا ہوں. اس کی سماعتوں میں سیسا اترا تھا. کون انفال؟ اس نام کے کسی شخص کو میں نہیں جانتی. وہ اکثر لا تعلق تھی. اشنا پلیز میری بات تو سنو. میں نے کہا کہ میں اس نام کے شخص سے واقف نہیں ہوں اور اجنبیوں سے میں بات نہیں کرتی. اس نے ریسیور رکھ دیا. بیل دوبارہ بجنے لگی تھی. برائے مہربانی تنگ مت کریں. یہ ایس پی شاہ زیب احمد کا گھر ہے. آپ کی شکایت ہو سکتی ہے. اشنا تم اتنی پتھر دل کیسے ہو گئی ہو؟ وہ حیران تھا. اسے پتھر بنا کر بھی حیران تھا. مائنڈ اٹ مسٹر. مسز شاہ زیب سے اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اشنا پلیز اس طرح اجنبیوں والا بیہیو مت کرو میرے ساتھ. میں جانتا ہوں میں نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، مگر شاید میری زندگی میں آپ سے کہیں شناسائی کا پہلو نکلتا ہو. تاہم اب میں آپ کو بھول چکی ہوں. جھوٹ مت بولو اشنا. تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہیں. عہد گزشتہ کی ہر بات، ہر یاد میں نے ذہن سے کھرچ ڈالی ہے. چاہے تم یقین کرو یا نہیں. تم پلٹ آئے ہو، اچھی بات ہے. نوفل اور ہانیہ کو تمہاری ضرورت تھی. تم معافی تلافی کا سلسلہ ان تک محدود رکھو. مجھے تمہارے لوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ مجھے تمہاری معذرتوں کی ضرورت ہے. عرصہ ہوا میں نے اداس رہنا چھوڑ دیا ہے. انفال حسن، مجھے اب اداس چہرے، اداس باتیں اچھی نہیں لگتی. پلیز بور مت کرو. آج شاہ زیب کے فرینڈز انوائٹڈ ہیں. بہت کام ہے. اللہ حافظ. اور سنو، دوبارہ فون کرنے کی زحمت مت کرنا. میں پلگ نکال رہی ہوں. سہولت کے ساتھ ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہ لاؤنج میں چلی آئی اور فل والیوم میں میوزک کھول دیا. وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی. انفال حسن واپس لوٹ آیا ہے. میں جانتی ہوں. تمہیں کس نے فون کیا تھا؟ اس نے مجھے. اوہ، پھر کیا کہا تم نے؟
میں نے کہا میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، میں انفال حسن کے نام کو بھلا چکی ہوں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ محبت؟ وہ میری پہلی محبت ضرور تھا، مگر پھر ایک دن یہ محبت مر گئی اور اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ میں نے جتنی محبت کی تھی اس سے کہیں زیادہ نفرت کرنے لگی ہوں راہمہ۔ میں نے سب کچھ چاہا تھا، زندگی کا ہر دکھ، مگر اس کی بے وفائی نہ سہ سکی۔ وہ مجبور ہوتا تو شاید میں بھلا دیتی اس کی خطاؤں کو، پر اس نے تو مذاق اڑایا تھا میری محبت کا۔ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ اس قدر گر جائے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک متعلقہ لڑکی سے شادی کر لی محض اس کی دولت کی وجہ سے۔ وہ جب تک با کردار تھا میں نے اسے دیوتا کا درجہ دیا، وہ نیچے گرا تو میں بھی اس کی قدر کرنا بھول گئی، اور اب تو میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ میں نے اسے ایک ہی رشتہ استوار کیا تھا، محبت کا۔ محبت ختم ہو گئی تو ہر احساس مر گیا۔ ویسے کافی بدلا ہوا ہے پہلے سے۔ بتا رہا تھا کہ کاشان نے بہت ساتھ دیا اس کا، وہ اس کے پاس گیا تھا پہلے۔ پلیز رائمہ، آپ کسی اور ٹاپک پہ بات کرو، میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ اشنا اتنی نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ اشنا نے لب بھینچ لیے۔ رائمہ نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا اور وہ اس کے پاس ہی تھا۔ راہمہ، میں پھر بات کروں گی تم سے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اشنا کتنی بدل گئی ہے رائمہ، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ بدل تو تم بھی گئے تھے حسن، میں نے سوچا تھا کہ اشنا مجھے معاف کر دے گی۔ وقت نے رفتار بدل لی ہے حسن، معافی تلافی کے زمانے بیت چکے۔ جس شہر سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، یہاں گلاب کی جگہ اب زرد پھولوں کا بسیرا ہے۔ ہجر کا موسم تم دونوں کے بیچ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ میں زباریہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر چکا ہوں، لیکن میں نے دل کی تمام تر آمادگی کے ساتھ اسے اپنایا نہیں۔ میں اشنا کو کبھی بھی نہیں بھلا سکا راہمہ، اس کے وجود کو فراموش ضرور کر بیٹھا تھا۔ میرے دل میں آج بھی اشنا کی تصویر سجی ہے، تو وہ مجھے کیسے بھول پائی ہوگی؟ وہ جھوٹ کہتی ہے کہ وہ انفال حسن کو ذہن سے کھرچ چکی ہے۔ تم اسے اس لیے یاد کرتے ہوگے حسن کہ بے وفائی اس نے نہیں کی، تم نے اسے چھوڑا تھا، اس نے نہیں۔ اور وہ تمہیں اس لیے بھول گئی کیونکہ تم نے اس کی محبت پر دولت کو فوقیت دی۔ وہ تمہیں واقعی بھول گئی ہے حسن، اب وہ صرف شاہزیب کی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ راہمہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ صحن میں نوفل ریڈیو سن رہا تھا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ انفال حسن کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ بہت گہری نیند میں تھی جب کسی نے زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ اشنا، اشنا اٹھو! وہ شاہزیب تھا۔ اشنا اٹھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر پہنچنا ہے۔ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا شاہزیب؟ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ تم اٹھو جلدی، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنگینی نے اس کے ہاتھ پاؤں سن کر دیے تھے۔ مجھے بتائیں نا شاہزیب، آخر ہوا کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کیا ابا کو کچھ ہو گیا ہے؟ اسے یاد آیا کہ کل راہمہ نے فون پر ابا کے شوگر ہائی ہو جانے کے متعلق بتایا تھا۔ وہ فوراً جانا چاہتی تھی، مگر انفال حسن کی وجہ سے رک گئی تھی۔ نہیں، تم جلدی کرو۔ وہ بستر سے نیچے اتر آئی۔ اماں، تایا، ابا۔ پلیز اشنا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے۔ وہ کی چین اٹھا کر والیٹ جیب میں رکھنے لگا۔ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں شاہزیب؟ مجھ میں بالکل بھی سکت نہیں ہے چلنے کی، حوصلہ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پورٹیکو میں لے آیا اور اس کے بے جان وجود کو فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر دوسری طرف آ بیٹھا۔ وہ اب خاموش ہو چکی تھی، البتہ اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ شاہزیب نے فل سپیڈ پر گاڑی چھوڑ دی اور گھر کے نزدیک گاڑی رکتے ہی اس نے بہت سے آدمیوں کو اپنے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس وقت سائرن بجاتی ایمبولینس آ رکی تھی۔ شاہزیب، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہے ہیں؟ وہ ایمبولینس کی آواز سنتے ہی رونے لگی تھی۔ صاف عیاں ہو رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے، اس گھر پر ایک اور قیامت بیتنے والی ہے۔ شاہزیب نے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ اماں، تایا، ابا۔ اس کے لب کپ آئے۔ راہمہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے اسے گاڑی سے اتارا۔ کیا؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ ڈیئر اشنا، ہو سکتا ہے تمہیں یہ تحریر جلدی مل جائے یا بہت دیر میں، لیکن تب تک میرا رشتہ میری سانسوں سے ٹوٹ چکا ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہارا مذائقہ اڑاتی رہی، تمہاری سوچوں کا مذاق بناتی رہی، لیکن اشنا، رات کے اس دوسرے پہر مجھے تم پہ بہت رشک آ رہا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، مگر میں واقعی تمہاری زندگی پر رشک کر رہی ہوں۔ تم نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی کبھی، اور تمہیں سب کچھ بنا مانگے مل گیا۔ تم کتنی خوش نصیب ہو اشنا، تم نے عام سے خواب دیکھے تھے ہمیشہ، اور ان کی تعبیر کتنی خوبصورت نکلی، اور میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی۔ مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس رات کی سیاہی نے میرے دلکش چہرے پر اس قدر کالک مل دی ہے کہ میں چاہ کر بھی دن کے اجالے میں اپنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھ جیسے لوگ جب مقدر کے ہاتھوں ہارتے ہیں،
تو اپنی شکست تسلیم نہیں کر پاتے۔ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی اور اب خبر ہوئی کہ میں تو بہت بزدل ہوں۔ لڑکیاں کبھی بھی خود کو مضبوط نہیں بنا سکتی، بنا بھی لیں تو اس معاشرے کے ناخدا انہیں درخت کی شاخ کی مانند توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ میں بھی بہت مضبوط سمجھنے لگی تھی خود کو، اور پھر ایک کمزور لمحے کی گرفت نے مجھے ہرا دیا۔ صرف ایک لمحے کی غفلت نے۔ بینش نے مجھے ساراز اکیڈمی کے متعلق بتایا تھا۔ پرکشش تنخواہ اور دیگر مراعات نے میری لالچی طبیعت کو مزید ہوا دی اور میں جان بوجھ کر کھائی میں گرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چند ہزار کے بدلے میں نے اپنی نسوانیت کو تار تار کر دیا۔ جو لڑکی گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی چادر اوڑھ کر کسی کی سرکردگی میں اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھی، اسے دنیا کی قدریں معلوم ہوئیں تو قفس سے آزاد ہو گئی۔ میں گھر سے راہمہ بن کر جاتی تھی اور اکیڈمی جا کر مس راما بن جاتی تھی۔ میں نے خود کو خوش نصیب سمجھا کیونکہ دوسری ٹیچر مجبوری بیچ کر روپے خریدتی تھیں۔ کاغذ کے نوٹوں کے بدلے وہ اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتی تھی۔ اماں کہتی ہیں ہم جیسوں کے پاس لے دے کے ایک ہی عزت ہی ہوتی ہے، اور اسی عزت کو میں نے سر عام تاریک کمروں میں بکتے دیکھا ہے۔ یہ ادارہ تدریس کے مقدس لبادے کی اوٹ میں قہبہ گری کا اڈا ہے۔ مجھ پر جوزف کی خاص نگاہ تھی اور میں نے زمین چھوڑ کر آسمان پہ آشیاں بنانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے اپنے خوابوں کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جوزف صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس کی مجھ جیسی بے شمار محبتیں تھیں۔ میں نے خواب خریدنے کے لیے نسوانیت بیچی اور اپنا تماشا خود بنا لیا۔ مذہب، عزت، نسوانیت، وقار، کردار، سب کو داغدار کر کے بھی میں اپنی مراد نہ پا سکی۔ جوزف نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں اس نے کتنے نکاح کیے ہوئے ہوں گے۔ اپنے تعلق کو پاکیزہ نام دے کر اس نے میرا سب کچھ خرید لیا، اور اب جبکہ میں اس مقام کو پانے والی ہوں جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، میرے قدموں تلے جنت آنے والی ہے۔ میرا شریک سفر مجھے چھوڑ کر یورپ بھاگ گیا۔ میں اس کی تلاش میں نکلی تو معلوم ہوا کہ کتنی ہی اور بیویاں بھی تھیں اس کی، اور وہ سب کو ماڈلنگ کے شعبے میں لے جاتا تھا، اور ماڈلنگ کے نام پر وہ جو کرواتا تھا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اور ان لڑکیوں نے جن سے جوزف نے نکاح کا ڈھونگ رچایا تھا، ہم نے اس پر کیس فائل کرنا چاہا تھا، مگر ہم سب کے نکاح نامے جعلی نکلے۔ اشنا، میں تمہیں کس کس درد سے آشکار کروں؟ میں نے اکیلی جان پر جانتے بوجھتے اس قدر ستم بپا کیے کہ اب وجود چھلنی ہو چکا ہے۔ اب جب میں مرنے والی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اور انفال حسن ہم واقعی ایک جیسے ہیں۔ ہم نے چادر سے باہر پاؤں پھیلائے اور دونوں ہی بے مراد ٹھہرے۔ تم نے اللہ سے کبھی شکوے نہیں کیے اور اس نے تمہیں تمہارے صبر کا پھل شاہزیب کی شکل میں عنایت کر دیا۔ اچھا ہوا جو انفال حسن تمہارے مقدر میں نہیں تھا، وہ تمہیں کبھی وہ خوشی نہ دے سکتا تھا جو تمہیں شاہزیب کی رفاقت میں ملی۔ تم نے کہا تھا کہ اتنا اونچا مت اڑو، جب گرو گی تو چوٹ بھی اتنی ہی شدید لگے گی۔ میں اب اور جینا نہیں چاہتی۔ میں نے 21 برس میں ہی ایک دنیا کو پرکھ لیا ہے۔ بوڑھے غریب ماں باپ کو میں کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے گناہوں کا عذاب انہیں بھگتنا پڑے۔ میں اپنا بار خود ہی اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے گناہ کی گندگی ان کے سر منڈنا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو طبعی رنگ دینے کے لیے اپنے بستر پر ایسے شواہد چھوڑے ہیں کہ دنیا سمجھے گی کہ میں فوڈ پوائزن کی وجہ سے مری ہوں، بتانا نہیں کہ میں اپنے گناہوں کا زہر کھا کر مری ہوں۔ ایک عزت ہی تو میرے غریب ماں باپ کے پاس ہے، تم لاج رکھ لینا۔ اشنا، مجھے بہت گہری نیند آنے لگی ہے۔ تم بہت اچھی ہو، ساری دنیا سے الگ۔ میں اپنے حصے کی بچی کچی دعائیں تمہارے نام کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بھی کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں سب کی مجرم ہوں۔ اشنا، سب سے کہنا مجھے معاف۔ میں سونے لگی ہوں، میری آنکھیں بند ہو رہی۔ اشنا میری جان، اللہ حافظ۔ لفظ ختم ہو چکے تھے مگر اس کی آنکھ کے آنسو ابھی تھمے نہیں تھے۔ راہمہ، میری بہن، تم نے ایک بار تو اپنا درد کہا ہوتا مجھ سے، میں تمہاری خطاؤں کا عذاب خود پہ سہ لیتی، مگر تم نے تو کچھ بھی نہ کہا۔ وہ بلکنے لگی تھی۔ آج تیسرا روز تھا اس کا انتقال ہوئے۔ اپنی ناتمام حسرتوں کی قبر میں اپنے وجود سمیت مدفن ہو گئی تھی وہ۔ راہمہ، تم دوست سمجھ کر ہی اپنا دکھ مجھ سے کہہ دیتی۔ تم نے میرے لیے تو خوشیاں خرید لیں اور خود تاریک راستوں میں کھو گئیں ہمیشہ کے لیے۔ اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ اشنا، ہمت سے کام لو۔ انفال اس کی ہمت بندھانے چلا آیا۔ چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ حسن، میری نظروں سے کہیں دور۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر پر قیامتیں بیتی ہیں۔ وہ ہسٹیریائے انداز میں چلائی تھی۔ تمہاری وجہ سے راہمہ نے باہر کا راستہ دیکھا۔ تم ہوتے تو وہ کبھی جاب نہیں کرتی، وہ کبھی اپنی مجبوریاں بیچنے باہر نہیں نکلتی۔ کس کس بات کی معافی مانگو کہ تم ہم سے؟ تائی اماں کی حسرت زدہ ممتا بھری نگاہیں دروازے کو تکتے تکتے پتھرا گئیں، مگر تم نہیں لوٹے۔ میں ہر روز آس کے دیپ جلاتی رہی مگر میرا انتظار ختم نہیں ہوا۔ تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا ہم لوگوں کو،
پھر اب کس لیے آئے ہو؟ یہاں سب تمہارے بغیر جینا سیکھ گئے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، اپنی اس پر آسائش دنیا میں جہاں جا کر تم جیسے اپنا سب کچھ فراموش کر دیتے ہو۔ سب کچھ؟ تم کیا سوچ کر آئے ہو یہاں؟ سب تمہاری معصوم خطاب بھلا کر تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ نہیں انفال حسن، نہیں، یہاں کسی میں اتنا ظرف نہیں، یہاں کوئی اعلیٰ ظرف باقی نہیں رہا۔ ہمیں تماشا بنا کر اب تماشا دیکھنے آئے ہو، تالیاں بجانے آئے ہو یہاں پر، یا ہماری قبروں پر نوحہ پڑھنے؟ تم تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہو گئے ہو نا، تمہیں کیسے یہ گندی گلیوں والا متعفن محلہ یاد آ گیا؟ ماضی کی یادیں ڈسنے لگی تھیں؟ کھرچ ڈالو اپنے ذہن سے ماضی کو۔ تمہارا باپ آج بھی روغن کی بالٹی اٹھائے لوگوں کے در کھٹکھٹاتا ہے، میرا باپ اس 4 فٹ کی دکان پہ اپنا بڑھاپا گلا رہا ہے، مرتے دم تک وہ اس پر چون کی دکان پہ بیٹھا گاہکوں کا انتظار کرتا رہے گا۔ اس نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، مگر تم نے تو بھتیجے کا رشتہ بھی نہیں نبھایا۔ کیوں انفال حسن، کیوں تم نے محبتوں کے بدلے دولت خریدی تھی؟ تمہیں دیکھ کر ہمارے زخم پھر سے ادھرنے لگے ہیں، لہو رسنے لگا ہے ان سے۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ انفال حسن کمرے کی دہلیز پہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ سن کر؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاہ زیب نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ گیس آہستہ کر کے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا یہ سب رحمہ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا شاہ زیب؟ کیا تقدیر اس کی موت کے انتظار میں تھی؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہم کافی عرصے سے اس کیس پر کام کر رہے تھے۔ جوزف کسی عام آدمی کا بیٹا تو ہے نہیں، اس کے خلاف مکمل ثبوت و شواہد جمع کرنے میں ہی اتنا عرصہ لگ گیا۔ خیر، اب اتنی آسانی سے اسے باہر نہیں آنے دوں گا۔ کل ہی وہ ریمانڈ کے لیے گیا ہے، آگے مزید تفصیلات پتہ چلتی رہیں گی۔ آپ کے پاس انفال حسن کا فون آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شہر میں گھر خرید چکا ہے، سب کو وہاں شفٹ کر رہا ہے۔ اشنا، تمہارا یہ کزن تو کافی پیسے والا لگتا ہے۔ ہاں، بہت دولت ہے اس کے پاس۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ زباریہ ارسلان کو جانتے ہیں آپ؟ ارسلان بخاری کی بیٹی۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ انفال حسن اس کا شوہر ہے، ارسلان بخاری کا داماد۔ کیا؟ اسے اچھو لگ گیا۔ مذاق کر رہی ہو؟ ایسی باتیں مذاق نہیں ہوتی۔ وہ کندھوں پہ شال درست کر کے کچن کی کھڑکی میں جا کھڑی ہو گئی۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے قسمت کہتے ہیں شاہ زیب، ایک نے سب کچھ پا لیا اور ایک قبر کی گہری تاریکی میں جا سوئی۔ انفال حسن اتنی بڑی شخصیت کا داماد ہے، مگر پھر بھی اس میں وہ بات نہیں ہے، اس کی صحت بھی کمزور سی ہے اور حلیہ بھی عام سا ہوتا ہے اس کا۔ زندگی میں بہت سے دکھ ایسے بھی ہیں جو اسے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ صحیح وقت پر غلط فیصلے ہمیشہ ناآسودہ رکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئیں؟ شاہ زیب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انسان اللہ کی سب سے ناشکری مخلوق ہے، اور زیادہ کی ہوا اسے زندگی بھر بے چین اور بے قرار کیے رکھتی ہے۔ لوگ کبھی تھوڑے پر رضامند نہیں ہوتے۔ سب ایسے نہیں ہوتے اشنا۔ اس نے دھیرے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ ہاں، سب ایسے نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھائے بنا نہیں سنبھلتے۔ شر اور خیر تو ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جس کی گنجائش نکلتی ہے ہم اسے اپنا لیتے ہیں۔ اینی وے، میری میٹنگ ہے، مجھے کچھ دیر میں نکلنا ہے۔ تم چائے بناؤ، میں چینج کر لوں۔ وہ کہہ کر کچن سے باہر نکلا تو وہ کوکنگ رینج پہ کیتلی رکھتے ہوئے اپنے میکے کے بارے میں سوچنے لگی جسے اب بدل جانا تھا۔ مان ٹیبل پہ دھرا اس کا سیل بجنے لگا۔ ہیلو، اجنبی نمبر تھا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں ہیلو ہی کہہ سکی۔ اشنا، میں انفال، صرف چند منٹ لوں گا۔ گو کہ مجھے تم سے معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اپنے سینے پہ مزید بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں اشنا۔ رحمہ نے سچ کہا تھا، میں تمہارے قابل کبھی تھا ہی نہیں۔ شاہ زیب جیسا شخص ہی تمہارے لیے ہونا چاہیے تھا۔ میں تو یوں ہی تم دونوں کے بیچ آ گیا تھا۔ میں اور زوبی ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، شاید کبھی واپس آ جائیں، مگر اب میں خود کو اس کا شوہر تسلیم کر چکا ہوں، اس لیے اس کے کہنے پر چلتا ہوں۔ نوفل اس سال میڈیکل میں ایڈمیشن لے گا، تم ان کی خیر خبر ضرور رکھنا۔ میری وجہ سے میکے سے تعلق ختم مت کر لینا، کیونکہ میں یہاں پہ نہیں ہوں گا۔ پیسے کے سلسلے میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی انہیں، میں وہاں سے بھی ڈرافٹ بھیجتا رہوں گا۔ وہ خاموشی سے اس کی بے ربط گفتگو سنتی رہی۔ تم بھی ہنس رہی ہوگی کہ میں کیا پیسے کی بات لے بیٹھا، اسی پیسے کے لیے تو میں نے سب کچھ کھویا تھا، اب اس کی کیا پرابلم ہوگی؟ اینی وے، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے کبھی یاد نہیں کرو گی، مگر اشنا، اللہ حافظ۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ اشنا نے سیل آف کر کے ٹیبل پہ ڈال دیا۔ تم نے ٹھیک سوچا انفال حسن۔ اشنا، شاہ زیب اب کبھی تمہیں یاد نہیں کرے گی۔ تم مقروض ہو میرے۔ میں تم سے قرض چکانے کی بات نہیں کروں گی کہ وقت اپنا حساب خود بے باک کرے گا۔ تم جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔
کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے اس نے ہر زہر آلود سوچ کو جھٹک دیا تھا۔ وہ اب شاہزیب کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مکمل ذہنی آسودگی اور محبت کے بے پناہ احساس کے ساتھ۔ شاہزیب خالص شخص تھا اور وہ اس سے ایسی ہی محبت کرنا چاہتی تھی جیسی وہ کرتا تھا۔